یہ مرغیوں کی آنتڑیوں کا اور یہ دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا تیل بن رہا ہے جو ہم کھاتے ہیں. اس کا کوکنگ آئل بنتا ہے, آپ کے گھروں میں آتا ہے. نواز شریف کی شوگر مل میں کسی 17 گریڈ کے افسر کو, انسپیکٹر کو جرأت ہے کہ آج کے دور میں جا کر اس کی پروڈکٹ اٹھا کے ٹیسٹ کر کے ریزائن کر دیں. کیوں بیٹھا افسر سیٹ پہ؟ پیسے دے کر بھرتی ہوتے ہیں, وہ ریزائن کیوں کرے گا؟ آپ نے نواز شریف کی بات کی, پنجاب اور سندھ دونوں جگہ کی شوگر مل پہ کوئی انسپیکشن نہیں کر سکتا جا نہیں. کتنے عرصے سے؟ 20 سال تو ہو گئے ہیں. 20 سال سے کسی شوگر مل کی انسپیکشن نہیں ہوئی. کیا بات کر رہے ہیں میمن صاحب؟ شوگر ملز آپ کو پتا ہے نا ہمارے یہاں کس میں بتا رہا ہوں, زرداری کی شوگر ملیں, نواز شریف کی شوگر ملیں, میاں صاحبان جو لاہور والے ان کی شوگر ملیں, جہانگیر ترین صاحب جہانگیر ترین کی شوگر ملیں, اے جی مجید صاحب والوں کی شجاع چودھری کی شوگر ملیں. تو جہاں اتنی ملاوٹ ہے, جہاں اتنا گند ہے, جہاں بیماریاں کھلائی جا رہی ہیں, سندھ فوڈ اتھارٹی کو کیا کچھ نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے, رشوت لی جاتی ہے. لی جاتی ہے. میں نے ایک ڈی جی سے ڈسکس کیا, ایسے ہی گپ شپ کر رہے تھے, تو اس نے قرآن پاک سے حلف لیا تھا کہ آپ جو ہے پیسے نہیں دیں گے, لیکن انہوں نے دوسرے دن جا کے وہ جو قرآن کے حلف کی جو ہوتی ہے نا مٹھائی ملا مولوی کو دینے کی, وہ دے کر وہ حلف معاف کروا دی. کراچی میں جتنے ہوٹل ہیں نا, اور جتنے ہوٹلوں پہ چائے چلتی ہے, جتنے لوگ چائے پی رہے ہیں, اتنا تو دودھ ادھر بھینس قانون میں بن ہی نہیں رہا ہے. جو لاشوں کو پرزرو کرنے کے لیے, محفوظ کرنے کے لیے جو کیمیکل لگاتے ہیں لاشوں کو, وہ کیمیکل ڈلتا ہے, وہ کیمیکل دودھ پانی کے ساتھ ملا, پانی کے ساتھ, تو یہ دودھ بن گیا سمجھو. دودھ بناتے. آپ نے کسی ڈھابے والے کے پاس دودھ کی گاڑی دیکھی ہے کھڑی ہو کے؟ کوئی دودھ اترتے ہوئے دیکھا ہے؟ اب پتی میں آرٹیفیشل کلر ملا دیتے ہیں, جو چائے کا رنگ آتا ہے, وہ چائے کا جو رنگ آتا ہے اس میں مختلف چیزیں ڈالتے ہیں, کلر بھی کبھی ڈال دیتے ہیں, کبھی یہ جو بھینس کالونی میں خون نہیں ہوتا ہے اس کلر کا, وہ جو کلر ہے وہ کلر کے لیے, پتی کے لیے استعمال ہوتا ہے. خاص طور پہ خواتین کا جو میک اپ کرتی ہیں, اسکن الرجی ہو جاتی ہے, جلد خراب ہو جاتی ہے. کیا کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں بھی ملاوٹ ہے؟ وہ بھی جانوروں کی اینٹیڈیو سے بن رہا ہے. اچھا, ہم نے کراچی میں ایک چیز اور نوٹ کی ہے, زمین کا پانی تو پینے سے ہی گئے ہم ٹوٹل یہ بوتلوں والا پانی پی رہے ہیں. یہ جو آپ کے باٹل ڈرنکنگ واٹر ہے اس میں منرل تھوڑی ہیں, یہ تو منرل بتا رہے کہ منرل. سر, سندھ فوڈ اتھارٹی جو کہ ہر ڈھابا, ہر دوسرا ہوٹل ملاوٹ والی چیزیں بیچ رہا ہے, ان کو روکنے میں کیوں ناکام ہے؟ ان میں فیصلہ سازی کی کمی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ منسٹر نااہل ہیں, فیصلہ نہیں کر سکتے, یا یہ جو ہے بزنس مین سے پنگا نہیں لینا چاہتے. آپ کبھی جا کے سندھ فوڈ اتھارٹی کے ڈی جی سے پوچھو گے آپ کے پاس روزانہ ڈیپوٹیشن ٹرانسفر کے لیے کتنی سفارش آتی ہے؟ آپ کے حساب سے سندھ فوڈ اتھارٹی کی جو افسران ہیں پیسے لے رہے ہیں؟ بالکل لے رہے ہیں. زبان خلق کو نکار خدا سمجھو, تو اگر آپ نہیں سمجھ رہے تو پھر آپ کو خدا ہی دیکھ رہا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. السلام علیکم جی, آپ دیکھ رہے ہیں شان چودھری پوڈ کاسٹ. آج ہمارے جو مہمان خاص ہیں وہ پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول میں 32 سال انہوں نے ملازمت کی, اب ریٹائر ہو چکے ہیں, رحمۃ اللہ میمن صاحب. پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول کیوں ہم نے اپنے اس مہمان کو مدعو کیا؟ کیونکہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑی آبادی والا شہر ہے, اور کراچی میں بہت زیادہ بیماریاں کھانے پینے کے, جو کیونکہ یہاں پر ریسٹورنٹس بہت زیادہ ہیں, ہوٹلنگ بہت زیادہ ہے, آؤٹنگ بہت زیادہ ہے, اور یہاں پر بیماریاں بھی اتنی ہی زیادہ ہیں. تو کس چیز میں کتنی ملاوٹ ہو رہی ہے, جو ہم کھا رہے ہیں وہ ہم کیا کھا رہے ہیں, اس حوالے سے آج کی ہماری جو ہے وہ گفتگو ہوگی رحمۃ اللہ میمن صاحب کے ساتھ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ, آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا. الحمدللہ جی, دعائیں آپ کی دعائیں. موسٹ ویلکم, آپ نے بلایا, آپ کی مہربانی, آپ کی مہربانی. اچھا سر, آپ کو بلانے کا, مدعو کرنے کا جو مین مقصد ہے وہ مجھے ایک فکر لاحق ہو گئی ہے. کراچی جو کہ اتنی بڑی آبادی کا شہر ہے, ہماری کوئی 3-3.5 کروڑ پاپولیشن ہے کراچی کی آبادی ہے, ہر دوسرا بندہ بیمار ہے, اور چھوٹی چھوٹی عمر کے لوگوں کو بھی ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں, دل بند ہو رہے ہیں, یا کچھ پیٹ کی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں, آنتوں کا کینسر ہو رہا ہے. زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے ساری چیزیں کراچی کے اندر کھانے پینے کی وجہ سے مسائل جو ہے وہ زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. آپ پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول میں رہے ہیں, سب سے پہلے یہ بتائیں, یہ پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول PSQC یہ ہے کیا؟ دنیا بھر کے ہر ملک میں ایک اسٹینڈرڈائزیشن کا ادارہ ہوتا ہے, جو اس ملک کی جتنی پروڈکشن ہوتی ہے, مینوفیکچرنگ ہوتی ہے, چاہے وہ فوڈ آئٹم ہو چاہے وہ نان فوڈ آئٹم ہو, ان کی اسٹینڈرڈائزیشن اور کوالٹی چیک ان کے پاس ہوتا ہے. یعنی جو روزمرہ کے استعمال کی چیزیں, اس میں اشیاء خوردنوش بھی شامل ہیں اور دیگر اشیاء بھی شامل ہیں. جو عام استعمال کی جو چیزیں ہیں, مشینری ہے, الیکٹرک آئٹمس ہے,
گیس کے جو انسٹرومنٹس ہیں، ان کے لیے ہر ملک میں ایک اسٹینڈرڈائز باڈی ہوتی ہے. ان کا جو اسٹینڈرڈ ہے، ان کی جو کوالٹی ہے، اس کی چیکنگ آپ لوگ کرتے ہیں. یہ جو ہے پہلے تو قیام پاکستان کے بعد یہاں بنا پاکستان اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ، جو اسٹینڈرڈائزیشن کی جو پوری دنیا کا جو سسٹم تھا اس کا پاکستان میں ریپیٹیو تھا، ISO کا. پھر 2000 میں یہ پاکستان اسٹینڈرڈس اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی وجود میں آئی، جو 96 کا ایکٹ تھا پارلیمنٹ کا، اس کے تحت 2000 سے PSQCA قائم ہوا. اس سے پہلے PSI تھا. تو جب PSQCA بنا تو PSQCA کو بننے کے بعد یہ ہوا کہ لیبارٹریز کے ہاتھ میں آ گئی، اور انڈسٹریل جو مینوفیکچرنگ تھی وہ بھی، اس کی بھی جو اسٹینڈرڈائزیشن تھی وہ بھی PSQCA کے مینڈیٹ میں آ گئی. تو اس طرح جو ہے یہ ادارہ قائم ہوا 2000 سے. ٹھیک ہو گیا میمن صاحب. اچھا، سب سے پہلے آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے 32 سال جو ہے وہ ملازمت کی ہے پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول میں. روزمرہ کی اشیاء استعمال کی جو ہماری ہوتی ہیں، اشیاء خورد و نوش سمیت کھانے پینے کی چیزیں، سب سے پہلے تو آپ بسم اللہ یہاں سے کریں، اور آپ نے دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے اپنے مکمل ایمان کے ساتھ اس عوام کی فکر میں آپ نے آج جو کہنا ہے سچ کہنا ہے. جہاں جہاں ملاوٹ ہو رہی ہے ہماری کھانے پینے کی چیزوں میں اور دیگر اشیاء میں، آپ بسم اللہ کریں، شروع کریں. کہاں کہاں کس کس چیز میں کتنی ملاوٹ ہو رہی ہے؟ سر، آپ کا سوال ایسا ہے کہ میں کہاں سے شروع کہاں ختم کروں، کیونکہ کون سی چیز ہے جس میں ملاوٹ نہیں ہو رہی ہے؟ ہر چیز میں ملاوٹ ہو رہی ہے. اور یہ جو بیماریاں آپ نے بات کی کہ اسپتال بھرے پڑے ہیں، ان سب کا جو تعلق ہے وہ اس اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹیز کے ساتھ. یعنی جو ادارہ ہے ہمارا پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول، کہ اس میں اگر آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ کسی چیز کو کی کوالٹی مینٹین کریں اور آپ نہ کریں. مثال کے طور پر اگر آپ کو ایک کوکنگ آئل لے لیتے ہیں، اب آپ ایک آئل ایسا کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، یہ جو روزانہ مرغیوں کی جو انتڑیاں ہیں، یہ جو اٹھا کے لے جاتے ہیں ٹرک والے شام کو، اگر اس میں سے آئل نکلتا ہو اور وہ آپ کھا رہے ہوں تو لازمی. اکثر ہم نے دیکھا ہے کراچی شہر میں اکثر ایک گاڑی گزرتی ہے جس میں شام کو گاڑی گزرتی ہے، مرغیوں کی جو باقیات ہیں وہ ہوتی ہیں، باقیات ہیں وہ بھر کے لے جاتے ہیں، اور اسمیل بہت ہوتی ہے جب گاڑی اسمیل بھی ہوتی ہے جب آپ یہ پوری ٹرکوں کی ٹرک میں بھر اچھا، کے. یہ مرغیوں کی آنتڑیوں کا اور یہ دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا تیل بن رہا ہے جو ہم کھاتے ہیں، اس کا کوکنگ آئل بنتا ہے جو ہمارے روزمرہ کے کھانے میں گھروں میں ہمارے آپ کے گھروں میں آتا ہے. آپ جتنے کراچی میں ڈھابے ہیں جہاں پہ یہ سموسے بن رہے ہیں، یہ رول بن رہے ہیں، بڑے مزے پراٹھے بن رہے ہیں اور آپ لوگ کھا رہے ہیں، تو ان کا کبھی آپ نے اندر جا کے نا ان کا برانڈ نیم کی ایک تصویر لے لیں کہ یہ برانڈ کون سے آئل کا یہ استعمال کر رہے ہیں، اور اس کو آپ PSQCA کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر لیں کہ یہ برانڈ لائسنس یافتہ بھی ہے یا نہیں ہے. ادھر تو سر برانڈ تو بہت دور کی بات ہے، ادھر تو ڈبے کے اوپر ڈھکن نہیں لگا ہوتا، کھلا تیل کھلے عام جو ہے وہ ڈبوں کے اوپر تو یہی تو بیماریوں کی جڑ ہے نا، یہی تو بیماری. تو یہ جو ہمارے جو چیکنگ کرنے والے ادارے ہیں ان کی کوتاہی ہے، غفلت ہے. اب آپ چیکنگ کرنے والے اداروں کی حالت زار میں آپ کو بتا رہا ہوں. PSQCA کے پاس 40 سے 50 ٹوٹل پورے پاکستان میں انسپیکٹرس ہیں. اب وہ 40-50 انسپیکٹر تو اگر آپ کراچی اکیلے کے لیے بھی رکھ دیں تو کم ہے. سر میں کہہ رہا ہوں 5000 لوگ کم ہیں صرف کراچی کے لیے. ٹھیک ہے نا، پاکستان تو بہت دور کی بات ہے. اب آپ صرف ایک آئٹم نہیں ہے، یہاں سے 200-250 آئٹم تو PSQCA کے مینڈیٹ پہ ہیں، جس کی آپ کو کوالٹی مینٹین کرنی ہے، اس کی اسٹینڈرڈائزیشن چیک کرنی ہے، اس کی ساری چیزیں کوارٹرلی مانیٹرنگ ہے، کوارٹرلی ایک فیکٹری کا وزٹ. سر وہ میں سمجھ گیا، ظاہر سی بات ہے مانیٹرنگ نہیں ہو رہی. اچھا، یہ جو مرغی کا جو یہ آنتڑیاں اور وہ دیگر چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں اعضاء جن سے تیل نکل رہا ہے، تو یہ کہاں پر لے کے جاتے ہیں اور اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ یہ اتنا گندا تیل جو ہمیں کھلایا جا رہا ہے کس طرح تیار ہو رہا ہے؟ جتنی بھی کوکنگ آئل کی جو جعلی فیکٹریاں ہیں، جعلی، اصلی نہیں کہہ رہا ہوں، جن کے پاس لائسنس نہیں ہے، جن کے پاس لائسنس نہیں ہے، جو مختلف برانڈ کی تھیلیوں میں بھر کے، ڈبوں میں بھر کے کوکنگ آئل یا جو بھی ہے، یا گھی ہے، جو بھی چیزیں ہیں وہ پہنچا کے جاتی ہے. ان کی گاڑی آتی ہے صبح کو، اگر
کسی ہوٹل والے نے کہا کہ بھائی مجھے 5 ڈرم اس کے فلاں برانڈ کے دے دو, وہ آ کے بھر کے اس برانڈ میں وہ ڈال کے جاتے ہیں, وہ سستا ملتا ہے. وہ ساری مردہ بیمار مرغیوں کا تیل ہے نا. وہ سارا جو کچرا شہر کا ہے, جو انتڑیاں ہیں, گوشت کا کچرا ہے, کوئی بھینسیں مر گئیں, کوئی جانور مر گئے, اٹھا کے وہ اس کا بناتے ہیں. اچھا, مرغیوں کے علاوہ جو دوسرے جانور ہم روڈوں پہ دیکھتے ہیں جو مر جاتے ہیں, بھینسیں اور یہ ان سب کا تیل بن رہا ہے. سب دیکھیں نا, تیل بن رہا ہے نا. اچھا, یہ تیل تو لوگ کھا رہے ہیں. اچھا, مانیٹرنگ کے لیے آپ وہ جو PSQCA کا جو انسپیکٹر جاتا ہے نا, وہ وہاں جاتا ہے جس نے لائسنس لیا ہوا. اچھا, اصل تیل ویسے جانور کی کس چیز سے بنتا ہے اگر ہم جو صحت کے لیے اچھا ہو؟ یہ تو آپ بتا رہے ہیں نا, انتڑیاں اور دوسری چیزیں. وہ اس چیز کی بات کر رہا ہوں جو گندا تیل بن رہا ہے. ہاں, لیکن اصل تیل تو آپ کا جو سویا بین ہے یا آپ کی جو باہر سے آتا ہے, جانور کی چربی سے بھی بنتا ہے. جانوروں کی چربی وہ ٹھیک ہے, ہماری جانوروں کی چربی سے, جانوروں کی جو چربی سے آئل بنتا ہے وہ فیکٹریوں میں کم بنتا ہے. وہ تو لوگ گھروں میں یا کسی جو یعنی ہم جو نارملی کراچی شہر میں جو گھروں میں اور ڈھابوں میں جو آئل کھا رہے ہیں, یہ مرغیوں کی آنتڑیاں اور باقی ساری چیزیں ان سے. ڈھابوں پہ تو آپ کو اکثر وہی ملے گا. آپ کبھی بھی ڈھابے پہ جا کر کوکنگ آئل کی تصویر لیں یا وہ بھی نہ لیں, آپ اس کوکنگ آئل کو جا کر تھوڑا سا لے کر جا کے ٹیسٹ کرا. سر, ڈبہ تو نظر ہی نہیں آتا نا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ برانڈ تو نظر ہی نہیں آتا, تو کھلے پڑے ہوئے ڈرموں کے اندر. آپ دیکھیں نا کہ آپ کی کراچی میں کتنی کچی آبادی ہے, کروڑوں لوگ تو کچی آبادیوں میں رہتے نہیں رہتے. جو پسماندہ علاقے ہیں شہر کے, میں پوش ایریا کی بات نہیں. کراچی میں تو جگہ جگہ سموسے کے ٹھیے لگے ہیں, رول کے, چپس کے, جگہ جگہ ڈھابے ہیں. کراچی شہر میں تو ہے ہی کھانا پینا. اب آپ دیکھو نا کہ ایک سموسہ جو آپ کو 30 روپے کا نارملی ملتا ہے, وہ آپ کو 50 روپے کا ہی ملتا ہے, وہ 30 روپے کا ہی ملتا ہے, اور 20 روپے کا ہی ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کہاں سے پوری کرتے ہیں؟ تو اگر جینوئن چیز چلائیں گے تو وہ تو دے ہی نہیں. اچھا, یہ آپ کے سموسے سے مجھے ایک چیز یاد آئی. جس کڑھائی کے اندر یا جس میں تلتے ہیں سموسا, تیل ڈلا ہوتا ہے, تو آپ نے کبھی اس کڑھائی کی حالت دیکھی ہے؟ بہت زیادہ خراب ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں, گریس جمع ہوتا ہے. ہاں, گریس جمع ہوتا ہے, کالا ہو جاتا ہے, آئل چلتا رہتا ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے, سیکنڈ ٹائم اگر آپ نے کوکنگ آئل کو سیکنڈ ٹائم استعمال کیا تو اس کے بعد وہ ایکسپائر ہے. اس کے بعد ایکسپائر ہے, ٹوٹل ایکسپائر ہے. یعنی کہ کوئی ایک چیز ہم نے اس کوکنگ آئل کے اندر ایک دفعہ بنائی, پھر زیادہ سے زیادہ آپ ایک دفعہ اور بنا سکتے, اس کے بعد نہیں, اس کے بعد ایکسپائر. ادھر تو پورا مہینہ بدلی نہیں ہو رہی. مہینہ بدلی نہیں ہوتا, بلکہ اس میں تھوڑا سا ایک تو گندا تیل جو کہ نقصان ہے صحت کے لیے, وہ بھی بدلی نہیں کیا جا رہا. نہیں, وہ بدلی ہی نہیں کرتے نا. میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کتنے ابھی ادارے میں آپ کو گنا, کراچی میونسپل کارپوریشن, ان کا بھی فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے جو ان فوڈ آئٹمس کی چیکنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے, سندھ فوڈ اتھارٹی, اس کا بھی یہی کام ہے, اور کوالٹی کنٹرول اتھارٹی پاکستان کی. 3 ادارے تو آپ کے ایسے ہیں جن کے پاس یہ اختیار ہے کہ کسی بھی ڈھابے, کسی بھی ہوٹل پہ چھاپا مارے, کسی بھی جگہ پہ چھاپا مارے, فیکٹری میں جا کے چھاپا مارے, اس کو سیل کریں, اس کو بند کریں. KMC کے پاس اپنی لیبارٹریز ہیں, موو لیبارٹری, جو سندھ فوڈ اتھارٹی کے پاس اپنی لیبارٹریز ہیں, وہ لے جاتے ہیں, وہیں آن اسپاٹ چیز لی, وہیں ٹیسٹ کیا, اور وہیں پہ رزلٹ نکل آتا ہے کہ اچھا میمن صاحب, مجھے بتائیے کہ سندھ فوڈ اتھارٹی جو ہے, جن کا کام ہے کہ کھانوں کے معیار کو چیک کرنا, کھانوں کی صفائی ستھرائی پہ نظر رکھنا, تو جہاں اتنی ملاوٹ ہے, جہاں اتنا گند ہے, جہاں بیماریاں کھلائی جا رہی ہیں, سندھ فوڈ اتھارٹی کو کیا کچھ نہیں پتا کہ ان کی آنکھیں بند ہیں؟ سب کو پتہ ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کارروائی؟ کس کو نہیں پتا؟ سب کو پتہ ہے. بات یہ ہے کہ پیسے چلتے ہیں, آپ نے بالکل چلتے ہیں, رشوت لی جاتی ہے, لی جاتی ہے. اندازاً ایک اندازے کے مطابق, آپ چونکہ خود بھی ایک ادارے سے رہے ہیں, آپ سمجھ لیں بڑے ہوٹل سے اور چھوٹے ڈھابے سے کتنے پیسے لیے جاتے ہیں اس وقت؟ جو ہے, اگر آپ کسی پروڈکٹ کا لائسنس لینے جائیں تو آپ کو وہ کم سے کم 50,000 سے اسٹارٹ ہو کر پھر بات جہاں پہ جا کے کٹ ہو, سودے بازی ہوتی ہے. سودے بازی میں بات. ایکچوئل فیس کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا, ایکچوئل تو فیس ہے ہی نہیں, 6,000 روپے. اچھا, یہ جو لوگ لاکھوں روپے دے رہے ہیں, یہ بلیک میلنگ کے دے رہے ہیں؟ 6,000 روپے لائسنس فی ہے PSQCA کی. ٹھیک ہے, اس طرح سندھ فوڈ اتھارٹی کی میرا خیال ہے 2 یا 3,000 روپے فیس ہے. اچھا, اور KMC کی 1,000-2,000 روپے فیس ہے. نہیں, یہ جو فوڈ انسپیکٹر جاتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ سیل کر دیا جاتا ہے, اگلے دن ہم دیکھتے ہیں وہ ڈھابا یا ریسٹورینٹ کھلا ہوتا ہے, تو کیا وقتی سیل ہوتی ہے جس کا کوئی پیچھے ریکارڈ نہیں ہوتا؟ اب دیکھیں نا, جو میری آبزرویشن میں چیز ہے, میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں, آپ پوچھ رہے ہیں. تو
یہ جاتے ہیں جا کے نوٹس سرو کرتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ کل آ کے آفس وزٹ کرو. جب آفس میں وزٹ ہوتا ہے تو اس وقت ہوتا ہے یہ مکمکہ. اچھا خالی ہاتھ وزٹ نہیں ہوتا؟ تو وزٹ کے لیے کیوں بلا رہے ہو؟ جب ایک چیز آپ کو خراب نظر آئی دفاتر میں یعنی لینا دینا چل رہا ہوتا ہے. نوٹس کیوں دے رہے ہو؟ بند کرو اس کو, وہیں ایف آئی آر کاٹو. اچھا اسپیس دیتے ہیں کہ کل آگے بات چیت کل آ کے جو ہے وہ اپنی چیزیں لے آؤ, لائسنس وغیرہ جو آپ نے دیکھا ہے ایسا ایکسپیرینس کیا ہے کہ نوٹ ووٹ چل رہے ہوتے ہیں, رشوت وغیرہ لی جاتی ہے؟ سر دیکھیں, میں جب پی ایس میں نے آپ سے پہلے کہا تھا اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ نے بات اچھا میں آپ کو اپنا تجربہ, کیونکہ یہاں پر دیکھیں عوام کی زندگی اور موت کا سوال ہے. میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں. میں 2010 میں ٹاسک فورس کا چیئرمین بنا پی ایس کیو سی اے کا. اس ٹاسک فورس کا کام یہ تھا کہ سب اسٹینڈرڈ اشیاء کی مانیٹرنگ کرنا اور ان کو پی ایس کیو سی اے کے لائسنس کے لیے بتانا کہ آپ لائسنس لو اگر وداؤٹ لائسنس ہے. میں ایک فیکٹری میں گیا لاہور میں, بسکٹ فیکٹری تھی اور اس کا زیادہ تر بسکٹ باہر جاتا تھا. نام بتا سکتے ہیں بسکٹ کا؟ مشہور بسکٹ ہے کہ بسکٹ مشہور ہے, لیکن میں ابھی اگر معذرت میں مشہور بسکٹ ہے یعنی روزمرہ کی روٹین میں ہم کھاتے ہیں. اور وہ جو بسکٹ تھا وہ ہمارا جو پی ایس کیو سی کا لاہور کا دفتر تھا نا, اس کے سامنے فیکٹری تھی اور اس میں اس وقت تقریباً 2000 لیبر ایٹ اے ٹائم کام کر رہی. یعنی کہ بسکٹ کی بڑی فیکٹری ہے, بسکٹ کی بہت بڑی فیکٹری, باہر بھی اس کا جاتا ہے. جب میں وہاں گیا تو اس کے پاس ایک تو لائسنس نہیں, پھر اندر جو حالت تھی بسکٹ مینوفیکچرنگ کے دوران, کیا حالت تھی؟ گندگی. مثال کے طور پہ بھائی دیکھیں نا, چوہے گھوم رہے تھے, کیڑیاں, چوہے, لال بیگ تھے, لال بیگ, آپ سب کچھ سمجھ لو. پھر جو جن ہاتھوں سے وہ آٹا گوندھ رہے تھے وہ کھلے ہاتھ, اور کوئی گلوز وغیرہ نہیں, کچھ بھی نہیں. پھر بچے یعنی انڈر ایج بچے جو تھے وہ اندر لیبر کا کام کر رہے تھے جو کہ الیگل ہے. وہ جب میں نے دیکھا کہ میں نے کہا کہ یار اس فیکٹری کو تو بند ہونا چاہیے, فوری طور پہ سیل ہونا چاہیے. فوری طور پر میں نے کارروائی کی, اس کو ہم نے بند کیا. اسی وقت سیل کیا آپ نے؟ بند کیا, فیکٹری کو بند کیا, لیبر کو باہر نکالی ہم نے, اس کو اس کا مٹیریل جو مینوفیکچرنگ جو ایریا تھا اس کو سیز کیا اور ہم نے اس کو نوٹس دیا کہ بند کرو. وہ بندہ اس وقت لاہور چیمبر کا کوئی وائس پریزیڈنٹ تھا یا کچھ عہدیدار تھا, نے کسی منصب پہ ہونے کا فائدہ اٹھا رہا تھا. وہ اور اپنے بسکٹ کی فیکٹری میں کھل کے ملاوٹ, گندگی, اس نے دباؤ ڈالا ہمارے افسران پہ یا حکومت اس دور کی, اس پہ دباؤ ڈالا اور وہ سب کچھ کلیئر ہو گیا. لائسنس کے لیے اس کے پاس لائسنس نہیں تھا, وہ انہوں نے کہا میں کر دیتا ہوں, 6000 روپے فیس بھری, لائسنس اس کو مل گیا, ٹائم فش بات ختم ہو گئی. میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو. میں نے ایک فیکٹری یہاں پہ کوکنگ آئل کی, میں نے ایک فیکٹری کورنگی میں جا کے ریڈ کی, پکڑی. اندر مختلف برانڈ, مشہور برانڈز کی فلنگ ہو رہی تھی. اچھا, جو آپ نے کمپنی پکڑی کوکنگ آئل بنانے کی, اس میں مشہور برانڈز کے ڈبے پڑے ہوئے تھے, جو پیکیجنگ اور ان کے لیبل برانڈ, پیکیجنگ لیبل برانڈ وہ بھرے جا رہے تھے. لیکن تیل اس کے پاس دوسرا تھا, گندا تیل تھا. گندا تیل تھا. ڈرم پکڑے میں نے, ڈرم کوئی کس چیز سے بن رہا تھا؟ 20-25 ڈرم جو کالا گریس ہوتا ہے نا, اس ٹائپ کی چیزیں اندر بن رہی تھی. کھانے پینے کے تیل کے اندر کالا گریس تھا, اس عام جو یہ گاڑیوں شاڑیوں سے نکل رہا تھا. وہ میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس فیکٹری میں, مطلب یہ کیا ہو رہا ہے, لائسنس کہاں ہے؟ کہ لائسنس بھی نہیں ہے. میں نے کہا پھر اس کو تو سیل کرنا چاہیے. ہم نے اس کو سیل کیا. نہیں, مجھے بتائیں کہ محمد صاحب, جو آپ گئے اس فیکٹری کے اندر 25 ڈرم گریس اور آئل, یہ سارا گندا, لیکن دیگر یہ جو آپ نے بتایا مرغیوں کی جو انتڑیاں, سب اسی میں سے بنا. کیا کیا پڑا ہوا تھا وہاں؟ مطلب آپ دیکھیں وہاں پہ میں نے جو دیکھے, وہاں تو میں نے ڈرم دیکھے جو 20-25 ڈرم بھرے ہوئے تھے آئل کے. وہ ڈرم کس کنڈیشن کے تھے, وہ بھی بہت, اللہ معاف کرے, بہت گندی پوزیشن, جن کو وہ زنگ آلو ڈرم, ٹھیک ہے, اس میں یہ پڑا ہوا تھا. اور اندر جو ان کی جو ایریا تھی نا, جہاں پہ یہ جو فلنگ کر رہے تھے, اس کو ہلکا سا پروسیس کر کے کہ تھوڑا آئل لگے, کلر وغیرہ ڈال کے جو کرتے ہیں. اچھا, وہ مصنوعی کلر رنگ وغیرہ مصنوعی بھی ڈالتے ہیں نا,
وہ کر کے وہاں پہ مشہور برانڈ کے تھیلیاں مختلف برانڈ کی پڑی تھی وہ فل کر رہے تھے. تو یہ تیل جب ہم کھائیں گے سر اگر آپ اندر تو ہمارا سب نظام آپ انٹیریئر میں چلے جائیں, کراچی سے باہر نکلیں, کراچی کے مسافات جو کچی آبادی ہیں وہ اور انٹیریئر چلے جائیں, آپ کو وہ چیزیں ملیں گی جو انسان کے کھانے کے لائق نہیں ہیں. اچھا میں آپ مثال کے طور ابھی میں یہ مجھے ساتھ مثال بھی ساتھ دینا تاکہ مجھے صحیح سمجھ میں آئے. میں آپ کو یہ دے رہا ہوں نا بات میری پوری. جب میں نے اس فیکٹری کو یہ پکڑا سیل کیا تو بھائی اس نے رات کو کورنگی تھانے میں ایف آئی آر کٹوائی آپ کے خلاف کہ 5-6 ڈاکو آئے ہیں دیوار کود کے اندر, ہمارا گھی کے ڈبے پڑے ہوئے تھے وہ چوری کر کے گئے. ادارے کے لوگ گئے ان کو ڈاکو بنا دیا. ہاں ڈاکو بنا دیا. ایک تو بدماشی اوپر سے سینہ اور انہوں نے میرے گھر پہ پولیس بھیج دی. اچھا کہ اس کو میں نے کہا بھائی میں تو کہنے کا مقصد ہے جو افسران اس طرح کی ملاوٹ زدہ چیزوں پہ کارروائی کرتے ہیں انتقامی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک بندہ سنجیدہ اور صحیح کام کر رہا ہے اور مجھے کوئی اتھارٹی ملی ہوئی تھی گورنمنٹ کی, میں اس کے تحت کیا تھا تو میں نے یہ بھگتا ذاتی طور پر, اور کیس کو میں نے آخر تک پائے تکمیل تک تو پہنچایا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ پریشر ہوتے ہیں جب کوئی ایک بندہ صحیح اور سنجیدہ کام کرے تو اس کی یہ حشر ہے. اچھا انہوں نے مجھے تو بنا تھا مثال کہ بھائی جو تاکہ دوبارہ کوئی اور اس طرح کارروائی نہ کرے, اچھلتا ہے جو زیادہ باتیں کرتا تھا. اب میرا بیک گراؤنڈ تو میڈیا کا تھا, مجھے تو پتا, مجھے تو خوف کی بات ہی نہیں تھی کہ مجھے کیا خوف ہے بھائی, مجھے کوئی نہ بتا لینا ہے نہ مجھے. تو ٹھیک ہے میں نے اپنی کارروائی کی, ورنہ آفر اسی وقت آ گئی تھی کہ آپ کتنے پیسوں کی آفر آئی تھی؟ سر دیکھیں یہ پیسے جو ہے نا وہ نہیں, پیسے تو سب کو اچھے لگتے ہیں, یہ ایسی بات نہیں ہے. تو ایک آپ تو یہ مزے کی بات نہیں ہے کہ آپ میں کہہ رہا ہوں کہ آفر کبھی کبھار اتنی بڑی ہوتی ہے کہ انسان کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے. لاکھوں روپے کی آفر آتی تھی, ٹھکرا دیا آپ نے؟ نہیں کبھی نہیں لی, کبھی نہیں لی, میرا ریکارڈ صاف ہے. کبھی کوئی تحفہ کچھ بھی نہیں, کوئی ٹور باہر کا کچھ بھی نہیں, کچھ بھی کوئی ٹکٹ آنے جانے کا, نیور ایٹ آل, کوئی ایل سی ڈی موبائل, کوئی ٹی وی, نیور ایٹ آل, کوئی سوٹ شوٹ, اب میں ریٹائر ہو گئے کوئی ثابت کرے, کوئی شوز, کچھ بھی نہیں. یہ دیکھ لیں دنیا دیکھ رہی ہے. جس نے آپ کو پیسے دیے ہوں گے کامنٹ کر دے گا نیچے. سر جس نے آپ کو پیسے دیے ہوں گے کامنٹ کر دے گا نیچے. بالکل کر دے. ہم نے کوئی چیز آج تک اس اتھارٹی میں بیٹھے ہوئے کسی قسم کی نہ رشوت نہ کوئی کمیشن نہ کوئی بھتہ. اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں تو آئی اپریشیٹ یو, بڑی اچھی بات ہے کہ جو کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ. آپ کا پوڈ کاسٹ جو ہے لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں, ہمیں ہی پتہ ہے لاکھوں لوگ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت سنبھل کے بات کریں. میں ایک تو جنہوں نے آپ کو اگر کبھی پیسے دیے ہوں گے آ جائیں گے نیچے لکھنے. میں اعلان کہہ رہا ہوں کسی کے پاس ہے تو وہ ثابت کرے. اچھا میمن صاحب یہ تو ہو گئی کوکنگ آئل کی ملاوٹ. آپ نے بتا دیا کہ ہم گند کھا رہے ہیں تبھی ہمارے جسم میں بیماریاں. آپ دیکھیں یہ جو آپ کے پاس شوگر بن رہی ہے, ٹھیک ہے, چینی کمپلسری ایٹم, اور پاکستان کے 85 کارخانے چینی کے. شوگر ملز آپ کو پتا ہے نا ہمارے یہاں کس میں بتا رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں. بس اب آپ کنٹینیو کریں. مجھے پتا ہے کس کی اب آپ ویسے کس کی ہیں سر شوگر ملے. زرداری کی شوگر ملے, نواز شریف کی شوگر ملے, میاں صاحبان جو لاہور والے ان کی شوگر ملے, جہانگیر ترین کی شوگر ملے, اے جی مجید صاحب والوں کی, شجاع چودھری کی شوگر ملے. اب آپ کو سارے نام پتہ ہے. نہیں میں 85 پاکستان کی شوگر ملے. ٹھیک ہے 85 شوگر ملوں. شوگر جو ہے جو چینی جو ہے وہ PSQCA کے ایکٹ کے تحت کمپلسری آئٹم ہے. آپ نے اس کا لائسنس PSQCA کا لینا ہے. نہ صرف شوگر کا لینا ہے بلکہ جو شوگر بیگ ہے جس میں یہ شوگر جاتی ہے اس کا بھی لائسنس, اس کا بھی لینا ہے. اس کا بھی ڈبل لائسنس لینا ہے. ڈبل لینا ہے, یعنی تھیلی کا الگ لینا ہے, تھیلی کا وہ بیگ کا جو ہے وہ پلاسٹک کی جو بیگ ہے اس کا بھی لینا ہے, تو شوگر کا بھی لینا ہے. جو نام آپ نے گنوائے ہیں جن کی شوگر ملے ہیں, کیا انہوں نے لائسنس لیے ہوئے ہیں؟ فرسٹ ٹائم جب یہ کمپلسری آئٹم میں آئے نا, تو جب یہ کمپلسری آئٹم میں آئے تو ہمارے اس وقت صاحب DG صاحب تھے, کہہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ہے تو لوگوں کو آپ فری میں لائسنس دے دو, ٹھیک ہے, 5,000 فیس چھوڑ دو. یہ جتنے لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں, یہ جتنے ارب پتی لوگ ہیں, تو کیا ان کے لیے 5,000 روپے نہیں ہے فیس دینے کے لیے, جو ان کو بھی اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ کمپلسری ہے؟ 5,000 فیس کا مسئلہ نہیں تھا نا, کیونکہ PSQCA کا جو بندہ بھی لائسنس لے گا اس کے پاس ہر 3 مہینے بعد ہماری مانیٹرنگ ٹیم جائے گی
विजिट करेगी, सैंपल। पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी जो है, जो किसी भी उसकी जो है वो मॉनिटरिंग करती है या किसी भी चेकिंग पर जा सकती है, जा सकती ये हमारी जो बड़े सियासतदानों की शुगर मिल है यहाँ जा सकती है, नहीं जाती है, नहीं। क्यों? अब आपको मुझे जो है ना यहाँ सीट पे बिठा के आप मुझे नहीं सर देखें सर मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कुछ चीजें आवाम की भलाई के लिए ये बताएं, आप मुझे ये बताएं, आपने भी मरना है, मैंने भी मरना है, आप मुझे ये बताएं कुछ ऐसा काम तो करते हैं ना आगे जाके ताकि जवाब दे सकें। नवाज शरीफ की शुगर मिल में किसी 17 ग्रेड के अफसर को, इंस्पेक्टर को जरूरत है कि आज के दौर में जाकर उसकी प्रोडक्ट उठा के टेस्ट करके रिजाइन कर दे? क्यों बैठे अफसर सीट पे? अफसर जब उसकी जरूरत नहीं है किसी फैक्ट्री में जाने की, रिजाइन कर दे, दूसरा आएगा वो भी रिजाइन कर दे, तीसरा आएगा वो भी रिजाइन कर दे। पैसे देकर भर्ती होते हैं, वो रिजाइन क्यों करेगा? अच्छा, यानी कि पैसे ले रहा है, फिर जमीर बेच रहा है ना, जमीन तो बेचेगा। अच्छा, पंजाब और सिंध की जो शुगर मिल, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपने नवाज शरीफ की बात की, पंजाब और सिंध दोनों जगह की शुगर मिल पे कोई इंस्पेक्शन नहीं कर सकता जाके? नहीं। कितने अरसे से? 20 साल तो हो गए। 20 साल से किसी शुगर मिल की इंस्पेक्शन नहीं हुई? नहीं हुई। क्या बात कर रहे हैं मेमन साहब? बिल्कुल नहीं हुई। अब वो चीनी बना रहे हैं नहीं हुई या क्या बना रहे हैं, किसी को नहीं पता। उनको जो है, बल्कि जो शुगर का स्टैंडर्ड बना है ना पाकिस्तान में, उसको खुसूसी रियायत है। अच्छा, यानी उसमें जो पोटाशियम डलता है उसकी तादाद पाकिस्तान में ज़्यादा है, जो शुगर को ज़्यादा चमकीला और सफ़ेद बनाता है। ठीक है, ठीक है। आपने सुना होगा एक दफ़ा एज़म खान स्वाति ने बयान दिया था कि मैं अपनी शुगर जो है दुबई से मंगवाता हूँ। दुबई से मंगवाता हूँ। वो मिनिस्टर था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ऐसे इदारे का मिनिस्टर था। अच्छा। वो उसने मिनिस्टर होते हुए ये कहा कि मैं अपने लिए शुगर दुबई से मंगवाता हूँ क्योंकि पाकिस्तान की शुगर मैं नहीं खा सकता। पाकिस्तान की शुगर पे भरोसा नहीं था उसको? नहीं था। यही वजह है कि किसी को नहीं पता, 20 साल से कोई इदारा इंस्पेक्शन के लिए नहीं जा सकता कि 20 साल हो गए आप कह रहे हैं आपके मुताबिक कि शुगर मिल्स के अंदर शुगर किस तरह बन रही है और क्या बन रही है? नहीं, कोई नहीं जा ही नहीं सकता। तो जो पाकिस्तान से बाहर की जो शुगर है चीनी जी, और जो हमारी पाकिस्तान की चीनी है जी, ज्यादा नुकसानदेह। मेरा आपने कहा ना आजम सवाती की आपने मिसाल दी, पाकिस्तान की शुगर इंसानी सेहत के लिए ज़्यादा मुज़र। देखें चीनी तो वैसे ही नुकसानदेह ना मेमन साहब, लेकिन मुझे ये बताएं क्या चीनी के अंदर भी किसी चीज़ की मिलावट होती है? चीनी के अंदर मिलावट होती है। चीनी के किस अंदर चीज़ की? चीनी के अंदर ये जो पोटाशियम डालते हैं ना, जो शुगर को ज़्यादा पायदार, ज़्यादा चमकीला, ज़्यादा सफ़ेद रखने के लिए, वो अगर उसकी मिकदार बढ़ जाए तो आपकी बॉडी को डैमेज करेगा क्योंकि पोटाशियम है। ठीक है, तो ये ज़्यादा डाल रहे होंगे? ये डालते हैं ज़्यादा। अच्छा, हमारे यहाँ हर दूसरा बंदा शुगर का मरीज भी तो होता जा रहा है। ये जो ना ये चीज़ें ज़्यादा डालते हैं। फिर आजकल शुगर में मिठास है का, आप देखो शुगर पहले आपकी आधी चम्मच से आप तो दो चम्मच भी डालें, इसका मतलब मिलावट वाली चीनी है ना। चीज़ तो ये हमें तो छोटी उम्रों में शुगर करेगी। तो सर बात ये ना कि आप कानून तो बना दिया आपने, लेकिन अमल दरामद नहीं है। अमल कौन करेगा? अमल तो करें। अब चीनी की बात आ गई है तो फिर दूध पे भी आ जाएं। केमिकल मिला दूध मैंने सुना है कि बिल्कुल, क्योंकि आप तो इदारे में रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, हम सिर्फ सुनते हैं सर। और हम जो आम होटलों पे चाय पी रहे हैं दूध, या घर पे हमें जो गवाला बता के देके जा रहा है दूध के, ये भैंस का जो है खालिस दूध है। कराची में जितने होटल हैं ना, और जितने होटलों पे चाय चलती है, जितने लोग चाय पी रहे हैं, उतना तो दूध इधर भैंस कानून में बन ही नहीं रहा है। अच्छा, तो दूध कहाँ से आएगा? दूध तो वो डब्बों में बन रहा है। बात तो आपकी सही है, कराची में तो हर गली के कोने पे चाय, हर गली में चाय का, कराची वाले हैं भी चाय के शौकीन। होटल है, कोई पिशार होटल है। अच्छा, हमारे पास तो रात के टाइम में चाय पीने के सिवा कोई कराची में तो तफरीह नहीं है। तो बस आप पीते जाएं। यानी कि दूध की इतनी खपत नहीं है जितना इस्तेमाल हो रहा है। जितना इस्तेमाल हो रहा है अंदाजन भैंस कॉलोनी में कितना दूध होगा रोज? भाई अगर लाखों भैंसें भी हों, लाखों भैंसों का दूध भी आता हो, आपने किसी ढाबे वाले के पास दूध की गाड़ी देखी है खड़ी होके? मैं अक्सर देखता हूँ। अक्सर देखते, ढाबे वाले के पास नहीं, जो दूध की दुकानें उनके पास। दूध की दुकानों वालों के पास तो आती है, ठीक है, लेकिन किसी होटल वाले के पास, जिसके पास होटल वाले के पास नहीं, जिस होटल के पास एट अ टाइम 200 लोग बैठ के चाय पी रहे हैं, बात तो आपने बड़ी पते, उनके पास कभी आपने कोई दूध उतरते हुए देखा है? अब हमारे लोग जब चाय पी रहे होंगे दूध वाली गाड़ी पे नजर होगी आई नहीं। आप देखें ना कि ये वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग। तो कौन सा दूध है ये, कैसे बन रहा है? इसमें केमिकल मिलाते हैं, जो केमिकल वाला दूध, जो
جو لاشوں کو پرزرو کرنے کے لیے, محفوظ کرنے کے لیے جو کیمیکل لگاتے ہیں لاشوں کو, جو لاشوں کو اور جانوروں کو پریزرو بھی کرتے ہیں نا ان کو, وہ کیمیکل ڈلتا ہے, وہ کیمیکل دودھ پانی کے ساتھ ملا پانی کے ساتھ, تو یہ دودھ بن گیا سمجھو, دودھ بناتے یہ دودھ چل رہا ہے, یہ چل رہا ہے. آپ نے اپنے دور میں جب آپ تھے ادارے میں تو آپ نے پکڑا ہمارے دور میں جب ہم نے سیمپل ٹیسٹ کیے تو اس پہ 100 موٹو لیا تھا لاہور میں کورٹ میں, تو ادھر ایک لسٹ کورٹ نے آرڈر کیا کہ جا کے آپ سیمپل ٹیسٹ کریں. جب دودھ کے سیمپل ٹیسٹ ہوئے تو 70% سیمپل فیل ہو گئے, اور وجہ یہی تھی اس میں یہ اس میں انسان اور جانوروں کو پریزرو کرنے والا کیمیکل ملا, پاؤڈر, یہ وہ ساری چیزیں جتنی بھی تھی, گند کچرا, سرف, صابن, وہ سب کچھ ڈلا ہوا. سرف صابن بھی دودھ میں ڈالتے ہیں؟ جی سرف بھی ڈالتے ہیں سر. ہم نے اکثر دیکھا ہے وہ جو دودھ چیک کرتے ہیں, وہ دودھ کا جو ڈرم ہوتا ہے اس کا ڈھکن ہٹاتے ہیں اور یہ اپنا ہاتھ اندر ڈالتے ہیں اور ہاتھ واپس نکال کے اپنے ہاتھ کو دیکھتے رہتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہوتا ہے, یہ کون سی سائنس ہے؟ یہ بھی پاؤڈر ملاتے ہیں نا گاڑھا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ دودھ گاڑھا دکھے تو وہ ڈالتی ہیں چیزیں. تو جو دودھ ہاتھ سے فوراً ٹپک جائے یا مجھے یہ بتائیں گے, اب آپ یہ جو آپ کبھی یہ بولٹن مارکیٹ کا جو ہے نا, جی جی مسالے والی مارکیٹ, آپ چلے جائیں, آپ ان کو بولیں کہ دودھ بنانے کا سامان دو, آپ کو نکال کے ساری چیزیں دے دیں, 3-4 آئٹم دے, کیا دے دیں گے اس میں. یہ پرزرویشن ڈالتے ہیں, کچھ اس کو کیمیکل. اچھا, یعنی کہ بازار میں دستیاب بھی سر دستیاب ہے. اب آپ کو کیا, آپ کبھی کسی جو ہے نا ڈھابا ہوٹل پہ جا کے چھاپا مارے اور اس کو پورا کھنگالیں اسٹور. اچھا, جو ہمارے بزرگ اور بچے جو صحت اچھی کرنے کے لیے جو دودھ پی رہے ہیں, یہ سمجھے اپنی صحت خراب کر رہے ہیں. ہمارے جو کراچی میں جو بچے ہیں نا, ان کو صحیح دودھ نہیں مل رہا ہے, ان کو ملاوٹ شدہ دودھ مل رہا ہے. ایون کہ جو دکانوں پہ بھی جو بک رہا ہے نا, آپ دودھ والوں کی دکانوں پہ کبھی جا کے چیک تو کریں. سب سے زیادہ جو حالت بری ہے نا, وہ یہ جو آپ کی کچی آبادیاں ہیں یا جہاں پر چیک کرنے والا کوئی نہیں ہے, جہاں آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. اب آپ مجھے بتاؤ کتنی دودھ کی دکانیں, کون جائے گا دکان پہ چیک کرنے؟ اتنے انسپیکٹر آپ کے کراچی میں نہیں ہے, نہ پی ایس کسی کے پاس ہے, نہ فوڈ اتھارٹی کے پاس ہے, نہ کے ایم سی کے پاس. اچھا, یہ ہم نے سنا ہے جو بھینس کو ٹیکا لگاتے ہیں, بولا ٹیکے والا دودھ ہے, کون سا ٹیکا لگاتے ہیں بھینس کو اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ٹیکا لگاتے ہیں کہ یہ دودھ جو ہے زیادہ دے, اور اس میں جو ہے, لیکن وہ تو خالص ہی ہوتا ہے نا. ہاں, آپ بات کر رہے ہیں کیمیکل والے دودھ جو خود بنایا جاتا ہے بغیر بھینس کے. ٹیکے والا تو بھینس کو متاثر کرے گا نا, دودھ تو آپ کو مل جائے گا, بھینس کو متاثر. لیکن یہ جو دودھ ہم ہوٹلوں پہ چائے میں جو پی رہے ہیں, ہوٹلوں پہ چائے میں آپ کبھی کسی ہوٹل والے سے جا کے پوڈ کاسٹ اس کے ساتھ بھی کریں کہ بھائی آپ روزانہ کتنا دودھ لیتے ہیں, کہاں سے لیتے ہیں, اس کی رسید دکھاؤ. پھر جہاں سے وہ لیتا ہے اس سے بھی پوچھے کہ بھئی آپ کے پاس کتنے ڈھابوں کے پاس روزانہ سپلائی جاتی ہے, جو روزانہ آپ کہاں سے لاتے ہو دودھ. ہمارے جو بھائی بہنیں, فیملیز, بزرگ بچے جو چائے کے ہوٹلوں پہ رات کو روزانہ بیٹھے ہوتے ہیں, میرا خیال ہے وہ اپنی صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں. سارا کیمیکل والا دودھ ہے, کیونکہ اتنا دودھ بھینس کالونی سے آ نہیں رہا جتنا بک رہا ہے. بھینس کالونی سے کتنا دودھ آتا ہے, اتنا دودھ بھینس دے رہی نہیں جتنا کراچی والے پی رہے ہیں. بالکل پی رہے ہیں. تو پھر یہ وہی سرف صابن اور وہ کیمیکل وہی ہے, کیمیکل ملا دودھ ہے بس, ساری ملاوٹ ہے. ایون کہ جو آپ کے پاس یہ جو ڈبوں میں جو پیک دودھ آ رہا ہے, اس میں بھی اگر آپ چیک کریں گے تو اس میں سے بھی کچھ چیزیں ملے گی. کیا مثال کے طور پہ کیسے چیک کریں؟ لیبارٹری میں لے جائیں اس کو, دودھ کو بھائی دیکھیں, اس کو چیک کریں کیا چیزیں ملیں گی. دیکھیں جتنے بھی یہ جو مینوفیکچرنگ ہوتی ہے نا, سب سے پہلے اہم جو بات ہے نا, اس کی مانیٹرنگ پراپر نہیں ہے. ہمارے ملک میں سسٹم تو بن گیا ہے. نہیں, میں سمجھ گیا مانیٹرنگ نہیں ہے, وہ تو ہم نے کر لی پہلے بات. یہ جو آپ بتا رہے ہیں ڈبے والے دودھ میں بھی کچھ چیزیں ملیں گی, کون سی چیزیں ہیں جو ملیں گی؟ یہی پریزرویشن ڈالتے ہیں نا تاکہ دودھ خراب نہ ہو, مہینہ پڑا رہے. اچھا محمد صاحب, یہ آپ گھر میں دودھ رکھو, اگر آپ کے پاس صحیح دودھ ہے, آپ خالص دودھ رکھو, صبح تک پھٹ جائے گا. اور یہ جو ڈبوں میں دودھ آتا ہے یہ مہینہ اسٹور میں پڑا رہتا ہے. اچھا, یہ ہماری انسانی صحت کے لیے کتنا نقصان دہ, کیا چیز متاثر کر رہا ہے زیادہ ہماری؟ سر آپ پیٹ کے مسائل, آپ کا جو آنکھوں کے مسائل, بینائی آ رہی ہے, آپ کی بینائی, آپ کے لیور, آپ کے گردے, آپ کے جو ہارٹ کے پرابلم, یہ سب کا تعلق ہے نا. انسان کے پیٹ میں جو چیز جا رہی ہے وہ اندر کسی نہ کسی جا کے اس کے سائیڈ ایفیکٹ تو پیدا ہوتے ہیں نا, اس کے سائیڈ ایفیکٹ. اچھا, یہ وجہ ہمارے یہاں پر کراچی میں ہر دوسرا بندہ بیمار ہے اسپتالوں میں. آپ اسپتالوں میں جا کے رش تو دیکھو, یہ رش ہمارے پاس جو مہربانی ہے نا وہ اس فوڈ آئٹمس کی. ٹھیک ہے, فوڈ آئٹم اگر صحیح ہو تو پھر
میمن صاحب کوکنگ آئل کی بات ہو گئی, سارا یہ جانوروں کی جو آنتڑیاں وغیرہ ان سے بن رہا ہے, چینی میں آپ کہہ رہے ہیں ملاوٹ ہے, دودھ کیمیکل والا ہے, صابن سرف والا, پتی کا بھی بتا دیں کہ اس میں بھی ملاوٹ ہو رہی ہے, کیونکہ کراچی شہر میں تو چائے بہت زیادہ پی جاتی ہے, دوسرا بندہ چائے سر پتی کا جو تعلق ہے نا دو چیزوں سے, ایک آپ کی فرمائش ہوتی ہے کہ ہمیں کڑک چائے چاہیے, اچھا ٹھیک ہے, پھر کڑک چائے کے ساتھ اس کا چائے کا جو رنگ ہو وہ بھی اتنا خوبصورت ہو کہ دکھنے سے ہی آپ کی خواہش بڑھے گی. کہتے ہیں نا کیا رنگ ہے, کیا خوشبو ہے, رنگ ہے, کیا خوشبو. تو کیا اس میں کیا ہوتا ہے کہ میں برانڈ کی بات نہیں کر رہا, کیوں جو برانڈ بن رہے ہیں وہ تو اس کو اسپیشلائز مشینوں سے گزار کے پتی کو پراپرلی پیک کر کے لوگوں کو دے رہے ہیں. لیکن پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ برانڈڈ جو چیزیں ہیں نا وہ تھوڑی سی کاسٹ میں زیادہ ہوتی ہیں, تو لوگ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سر برانڈ پہ تو ہم بعد میں آئیں گے, جو عام ہمارے ہوٹل ہیں چائے عام ہوٹل پہ جو پتی موسٹلی جا رہی ہے وہ کھلی پتی بازار سے لیتے ہیں. جو کھلی پتی ہے وہ بنائی جاتی ہے, اس میں کچھ ملاوٹیں ہوتی ہیں. کس چیز سے بنائی جاتی ہے اور کس چیز کی ملاوٹ ہوتی ہے؟ اب آپ اس میں آپ دیکھیں آرٹیفیشل کلر ملتا ہے, ٹھیک ہے, پتی میں آرٹیفیشل کلر ملا دیتے ہیں, تو جو چائے کا رنگ آتا ہے, وہ چائے کا جو رنگ آتا ہے اس میں مختلف چیزیں ڈالتے ہیں, کلر بھی کبھی ڈال دیتے ہیں. کبھی یہ جو بھینس کالونی میں خون نہیں ہوتا ہے, بھینسوں کا, بھینس کالونی میں خون, یہ جو بھینسوں کو کاٹتے ہیں یا جو جانوروں کو کاٹتے ہیں نا, ان کا جو خون ہوتا ہے, ان کا جو خون ہوتا ہے اس کلر کا وہ جو کلر ہے وہ کلر کے لیے پتی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو خون کیسے, مطلب وہ خون کو سکاتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ وہ لیتے ہیں وہاں سے خرید کے لاتے ہیں. اچھا, جو ہمارے عام ہوٹلوں پہ جو پتی استعمال ہے کھلی پتی, اس کھلی میں پتی یہ میں تو استعمال ہوتا ہے, جانوروں کا خون استعمال بالکل ہوتا ہے, اس میں جانوروں کا خون بھی استعمال ہوتا ہے. اس میں یہ جو چھلکے ہیں آپ کے چنوں کے چھلکے اور اس کے وہ بھی استعمال ہوتے ہیں, مکس ہوتی ہے پتی اور یہ چیزیں ساری مکس. اور یہ جو مینوفیکچرنگ ہوتی ہے نا جو جعلی پتی, یہ سارے مکس کر کے چلا رہے ہیں. اب مجھے بتاؤ کہ کبھی کسی ڈھابے والے سے آپ پتی اٹھا کے چیک تو کریں کس چیز کی بنی ہوئی ہے, اس میں کیا ڈلا ہوا ہے پتی میں. آپ کے پاس اتنی بڑی بڑی جو پتی کے برانڈ ہے, بہت بڑے برانڈ ہے, وہ پبلسٹی بھی بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں. اب آپ اس کو 10-20 روپے کے چکر میں, کیونکہ وہ مہنگی ہے, کیونکہ ٹھیک ہے, وہ وہاں سے نہیں لیں گے, وہ جو سستی والی ملے گی بالکل چیپ. ایک تو اس میں رنگ جو ہے وہ کیمیکل والا ہوگا, دوسرا اس میں جانوروں کا خون ڈالا جاتا ہے. ایک پتی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ چائے والے ہم نے اکثر دیکھا ہے بنتے ہوئے ایک ہی پتی کو بار بار استعمال کر رہے ہوتے ہیں. پتی کتنی دفعہ استعمال کی جا سکتی ہے, کب آپ نے بدلی کرنی ہے؟ پتی تو ایک دفعہ استعمال ہوتی ہے. تو یہ جو 10 دفعہ ایک ہی پتی میں نقصان دہ, بالکل نقصان ہے آپ پتی کو کتنا نچوڑیں گے. پتی اچھا وہ جو پتی استعمال ہو جاتی ہے نا, ہوٹل والے پھینکتے نہیں ہیں, پھر ڈسٹ بن میں نہیں ڈالتے, وہ ایک ان کے پاس مخصوص ڈبہ اس میں ڈال دیتے ہیں, یہ ہم نے دیکھا ہے. اس کو پھر ریسائکل دوسرے دن کر لیتے ہیں. اچھا, پھر دوبارہ ریسائکل ہوتی ہے؟ ایک تو پہلے ہی اس کو سارا نچوڑ لیا, پھر دوسرے دن وہ ریسائکل پھر ریسائکل کر کے آپ کو دوبارہ پلاتے ہیں وہی پتی. اب آپ میں صرف چائے کی مثال دوں, پتی آپ نے بتایا ملاوٹ والی جانوروں کا خون بن رہا ہے, اس کے اندر جو ایک تو وہ بہت زیادہ استعمال ہو کے پھر ریسائکل ہو رہی ہے. دوسرا آپ نے بتایا کہ دودھ کیمیکل والا جو جانوروں کو یا انسانوں کو پرزرو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, وہ کیمیکل ڈلتا ہے اس کے اندر. بالکل. تیسرا چینی, جس کی 20 سال سے کوئی انسپیکشن ہی نہیں ہوئی بالکل کہ کیا بن رہی ہے کیا نہیں. تو سر یہ تو پھر آوے کہ آوا بگڑا ہوا, مطلب ہم خالص چیز پھر کھا کیا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم اللہ کے آسرے پہ چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہڈیوں کو ایسا بنا دیا ہے, یہ کھا کے 2 نمبر چیزیں کھا کے ایسا بن گئے کہ اب ہم خود بھی عادی ہو گئے. اچھا, ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی چونکہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, سب سے زیادہ بیماریاں ہیں یہاں پر, ہر دوسرا بندہ بیمار ہے. آپ نے تو پہلے ہی بتا دیا, کوکنگ آئل جانوروں کی جو وہ چیزیں جو آنتڑیاں وغیرہ ان سے بن رہا ہے, دودھ میں ملاوٹ, چینی میں ملاوٹ, تیل میں ملاوٹ, پتی میں ملاوٹ, ہارٹ اٹیک جوان لوگوں کو ہو رہے ہیں, بینائی جا رہی ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو گاؤں دیہات ہوتے ہیں, یہ جو دیگر ہمارے شہر ہیں, وہاں پر بیماریوں کا اتنا بڑا رجحان نہیں ہے جتنا کراچی میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ سر دیکھیں, وہاں گاؤں دیہات میں لوگوں کے پاس کھلی آب و ہوا ہے, کھلا ماحول ہے, وہ زمینوں پہ جاتے ہیں, کام کرتے ہیں, وہ ان کے تھوڑا مضبوط جسم ہے, وہ برداشت کر لیتے ہیں. انسان کی اندر بھی تو ایک
قوت برداشت سے نا. پھر وہاں بھینس اپنی ہے, دودھ اپنا, وہ چیزیں ان کو نیچرل مل جاتی ہیں, اناج سبزیاں یہ چیزیں مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں نا. اچھا, یہاں ریسٹورنٹ اتنے زیادہ ہیں, پتھارے اتنے زیادہ ہیں, ڈھابے اتنے زیادہ ہیں, زیادہ دیکھیں یہاں پہ ہر ٹوٹل رشوت چل رہی ہے. جتنا گند کچرا یہ ڈھابے والوں نے کیا ہے, جو لوگوں کو عادی بنا دیا ہے نکوٹین کا, چائے کا, پتی کا, یہ ساری چیزیں اسی کے استعمال کی. سموسے, پکوڑے, یہ فیوریٹ چیزیں جو آپ کی روزمرہ کی روٹین. شام کو چائے پہ اگر آپ کو کوئی سموسہ نہ کھلائے تو آپ کہیں گے یار میں آیا ہوں کوئی سموسہ بھی کھلا دیتے باہر تل. اور وہ تیل کتنے عرصے بدلی نہیں ہو رہا, وہ بدلی ہو تو آپ جا کے کڑھائی تو دیکھ لیں, 2 مہینے میں آپ کڑھائی دیکھیں ان کا, آپ کو کڑھائی ہی خود بتا دے گی. اور ویسے استعمال ایک دفعہ کرنا ہے, ایک دفعہ کرنا ہے, زیادہ سے زیادہ مجبوری ہے دوسری دفعہ. ہمارے یہاں تو پورا مہینہ سموسے والے ایک ہی تیل میں لگے. آپ مجھے بتاؤ نا کہ اگر ایک آپ KFC کا برگر لیتے ہو تو آپ کو 700 سے 800 روپے کا ملتا ہے, وہی برگر آپ کو 50 روپے کا مل رہا ہوتا ہے. تو بھائی کیا ہے اس میں, وہ کیونکہ وہ ایک دفعہ استعمال کر کے ضائع کرتے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے یہ کیا کرتے ہیں بدماش ہمارے جو ملاوٹی, وہ وہاں سے خریدتے ہیں. اچھا. ہاں, اصولاً تو ان کو ضائع کرنا چاہیے. بڑے جو برانڈ ہیں انٹرنیشنل, وہ بیچتے ہیں ان لوگوں کو جو آ کے اس میں سے پھر اپنی فنکاریاں کرتے ہیں. میمن صاحب, آپ پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی میں رہے ہیں, جس کا کام ہے چیزوں کی چیکنگ کرنا, مانیٹرنگ کرنا. کھانے پینے کی اشیاء کا آپ نے بتایا کہ ملاوٹ تو ہے, ظاہر سی بات ہے. یہ جو ہماری روزمرہ کی استعمال کی چیزیں, شیمپو ہم استعمال کرتے ہیں, بال گر رہے ہیں بجائے فائدہ دینے کے, فیس واش استعمال کر رہے ہیں, اسکن خراب ہو رہی ہے. خاص طور پہ خواتین کا جو میک اپ ہے کرتی ہیں, اسکن الرجی ہو جاتی ہے, جلد خراب ہو جاتی ہے. کیا کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں بھی ملاوٹ ہے؟ شیمپو جو ہے نا, شیمپو آج کل کراچی کا پانی زیر زمین آتا ہے کھارا. ٹھیک ہے, وہ کھارا پانی لوگ جسم پہ نہاتے کے لیے تو استعمال کرتے ہیں نا. اب آپ کو شیمپو بھی چاہیے, صابن بھی چاہیے, اس کے بغیر آپ واش نہیں ہو سکتے, آپ کی باڈی واش نہیں ہو سکتی جب تک آپ یہ چیزیں استعمال نہ کریں, کیونکہ پانی کھارا ہے, مجبوری ہے لوگوں کی بھی. لیکن اس میں بھی آپ کو کوئی بڑے برانڈ کو چھوڑ کے باقی چیزیں آپ کو وہ ملیں گی جس میں بس صرف آپ کو تھوڑی سی وہ چکنائی مل جائے گی. ادروائز یہ سارا چیزیں اسی کی بنتی ہیں. یہ صابن جو ہے جو آپ کا کپڑے دھونے کا, کالا پیلا صابن مختلف کلر کا آ رہا ہے, کس چیز سے بنتا ہے؟ وہ بھی جانوروں کی انتڑیوں سے بن رہا ہے. جانوروں کی انتڑیاں, وہ جو بچ جاتے ہیں نا ان کی. ویسے بننا کس چیز سے چاہیے؟ یہ ہمارا جو چہرے پہ منہ دھونے والا صابن بھی انہی چیزوں سے بنتا ہے؟ صرف منہ دھونے والا صابن آپ ڈپینڈ کر رہا ہے کہ آپ خرید کہاں سے رہے. چلو کپڑے دھونے والے کو تو سمجھ میں آتا ہے, کپڑے دھونے چہرے پہ استعمال کرنے والا, چہرے پہ استعمال کرنے والی جو چیزیں ہیں, اب جو یہ بچیاں جو رنگ گورا کرنے کی کریم ڈال رہی ہیں منہ پہ, آپ جا کے چیک کریں, جلد کے کینسر بن رہے ہیں. ہاں, اس میں کیا ڈلتا ہے ایسا کیا ڈلتا ہے کہ وقتی طور پہ تو آپ کو رنگت آپ کی گوری کر دیتی ہے کریم؟ مختلف اشیاء ڈلتی ہیں اس میں جو آپ کو وقتی فائدہ دیتی ہیں, پر یعنی پرماننٹ طور پر آپ کی اسکن کے جو ٹیشوز ہیں ان کو جلا دیتی. اور آپ ایک دفعہ لگائیں, دوسری دفعہ آپ لگائیں گے آپ کو داغ, یعنی وقتی گورا رنگت گوری ہے, وہ وقتی گورا آپ کر لے گی اسی وقت جو اگر آپ کو لگائی مستقبل کا کینسر. اس کے بعد کتنے کیسز آپ کے رپورٹ ہوئے اخباروں میں, آپ دیکھیں تو صحیح, پورا میڈیا بھرا ہوا ہے. ایسی کیا چیز, لیکن لوگ بیچارے مجبور ہیں. لوگ کیا کریں, ایک تو کریز ہو گیا ہے ہماری خاص طور پر بچیوں کو, میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں گورا ہونے کا. بھائی کیا ضرورت ہے آپ کو گورا ہونے کی؟ آپ اپنی اسکن کو اور جلا رہے ہو اور خراب کر رہے ہو. آپ نہ کرو یہ. آپ نیچرلی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کا کلر بنایا ہے اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. یہ سسٹم ہی نہیں ہے, یہ سارا وقتی ہے, یہ وقتی ہے. لوگ انجیکشنز وغیرہ لگا رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا لاہور میں جو انہوں نے 40 من کیا پکڑا ہے پتہ ہے آپ کو؟ نہیں. جو بچے پیدا ہوتے ہیں نا, تو اس کے بچے پیدا ہونے کے بعد اس کو ہم سندھی میں کہتے ہیں, اور پتہ نہیں اس کا جو وہ تو اسلام آباد میں پکڑا ہے نا, وہ پکڑا ہے. اچھا, وہ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ کس چیز میں؟ وہ کہہ رہے ہم نے یہ کنسائنمنٹ چائنا بھیجنی ہے اور وہاں سے یہ گورا کرنے والی کریمیں بنیں گی, اور آپ کو جو انجیکشن آج کل لگا رہے ہیں نا جوان ہونے کی, وہ بنے گی, اس میں استعمال ہوگا. اب مجھے بتاؤ کہ وہ ایک انسانی اعضاء ہے جو آپ کا بچے پیدا ہونے کے بعد جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے, وہ آپ کو پھینکنا چاہیے یا ضائع کر دینا چاہیے.
اب وہ بک رہا ہے، کلو کے حساب سے بک رہا ہے. وہ اسپتال والے خاص طور پر جو پرائیویٹ اسپتال کا کاروبار چل رہا ہے، وہ جو فضلہ جو ان کو ضائع کر دینا چاہیے، وہ فضلہ مارکیٹ میں آ رہا ہے، دوبارہ مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، یہ رنگ گورا کرنے اس میں سے وہ ہو رہی ہے. پلاسٹک کی جو چیزیں آ رہی ہیں جس میں خون لگا ہوا ہے، چیزیں لگی ہیں، اس میں سے دانہ بن رہا ہے، ان دانے سے برتن بن رہے ہیں اور پلاسٹک اسی برتنوں میں ہم کھا پی رہے ہیں. اس میں آپ کھا پی رہے ہیں. اچھا، ہم نے کراچی میں ایک چیز اور نوٹ کی ہے، زمین کا پانی تو پینے سے ہی گئے ہم ٹوٹل یہ بوتلوں والا پانی پی رہے سر ہیں. یہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ کہ فائدہ مند ہے؟ مجھے نہیں، بالکل نقصان کر رہا ہے. اب کیا ہے یہ جو لوگوں گھر نے، پہ ہمارے بوتلیں لے کے جاتے ہیں یہ یا جو منرل واٹر کی ہم بوتلیں 19 لیٹر کا جو کین آ رہا ہے نا کہ گھر پہ بندہ چھوڑ کے جاتا ہے 100 روپے کا 120 روپے کا، یہ جو کین چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ پانی کہاں سے لا رہا ہے؟ یہ انہوں نے بورنگ کی ہوئی ہے اپنے وہاں پریمسز میں، اس بورنگ سے پانی نکال دیں، وہ پانی کھا رہا ہے. اس کی ٹی ڈی ایس آپ چیک کریں، 2,000 3,000 ٹی ڈی ایس ہے. اس میں سے یہ کھارا پانی کو اسٹرلائز کر کے اس میں اس کو میٹھا بنا کے آپ کو دے رہے، وہ بھی زیادہ. کیونکہ نارمل ہم دیکھ رہے ہیں جو پہلے کسی زمانے میں نلکے کا پانی آتا تھا، وہ اب نلکے کا پانی تو دریا کا پانی تھا نا، میٹھا پانی میٹھا پانی آپ کا دریا کا، لوگ اس کو ابال لیتے تھے، پی وہ لیتے. دریائے سندھ کا پانی تھا جو آپ پہلے پیتے تھے، جو آپ کے نلوں میں آتا تھا، جو ہم ابالتے تھے. اب نلوں کا سسٹم بند ہو گیا ہے. اب آپ کے پاس چل رہے ہیں ہائیڈرنٹس. اب ہائیڈرنٹ سے بنتا ہے، ایک کنٹینر میں پانی ڈالتے ہیں، ایک وہ منرلز ڈالتے ہیں پھر. تو یہ تو ہمارے منرلز تو کہاں ڈالتے ہوں گے، منرلز کہاں ڈالتے ہیں آپ کو؟ منرل واٹر ہمارے پاس 19 لیٹر والا، وہ منرل واٹر کہیں ملے گا ہی نہیں. یہ جو آپ کے باٹل ڈرنکنگ واٹر ہے، اس میں منرل تھوڑی ہیں. اچھا، یہ تو منرل بتا رہے کہ منرل، یعنی کہ ہمارے جو انسانی جسم کو جو پانی کی جو ضرورت ہے، جو نیڈ ہے، ہمیں وہ نہیں مل رہا. ہمیں دوسرا پانی بورنگ کا کھارا کو میٹھا، بورنگ کا پانی مل رہا ہے، کھارا پانی جو کنورٹ ہوا ہے وہ پینے کے لیے صحیح نہیں ہے. آپ مضر صحت ہے. آپ دریا کا پانی، بہتا ہوا پانی پی لیں، جو دریا کا پانی ہے نا وہ آپ پی لیں. یعنی کہ آپ بھلے اس کو آپ صاف نہ بھی کرو، اصولاً تو کہتے ہیں کہ صاف کر کے پیو، اس کو جو ابال کے پیو، لیکن اگر وہ آپ ویسے بھی پی لو تو وہ بھی آپ کے لیے آپ کے کہنے کا مقصد ہے جو 19 لیٹر والی ہماری بوتلیں ہیں پانی کی، یہ نقصان دیں. جو عام نلکے میں پانی آتا تھا دریا کا، وہ ابال کے پیئیں، وہ اصل پانی ہے. وہ پانی تھا منرل واٹر، وہ منرل واٹر تھا. اچھا، وہ اب آپ کا ختم ہو گیا. اب کراچی میں آپ کو منرل واٹر نہیں مل. اچھا، یہ جو ہمیں جو مطلب یہ پانی نہیں مل پا رہا، میٹھا پانی، اور ہم بوتلوں والا پانی پی رہے ہیں جو کہ چھوٹی بڑی لیٹر 1.5 لیٹر 19 لیٹر، اس کی وجہ سے بھی بیماریاں بڑھ رہی ہیں. بالکل بڑھ رہی ہیں. کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، گردے فیل ہو رہے ہیں، آنکھوں کی بینائیاں جا رہی ہیں. ہر وہ چیز جو آپ کے صحت کے اصولوں کے خلاف بنے گی وہ آپ کو ڈیمیج کرے گی. وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اسٹیج، ابھی آپ جوان ہیں، آپ سب کچھ پانی بھی پی لیا، چائے بھی پی لی، کھانا بھی کھا لیا، سب کچھ کر لیا، اب جوان ہے، برداشت کر لیا. جب آپ 50+ ہوں گے نا، جب آپ کے اوپر بیماریاں حملہ کریں گی ان چیزوں کی وجہ سے، تو آپ کہاں اپنے آپ کو بچا پاؤ گے. اچھا، اس لیے ہمارے یہاں نارملی ہم دیکھ رہے ہیں 40-45 سال کے بعد بیماریاں شروع ہوں گے. وہ مرتے دم تک چلتی ہے، وہ ختم تھوڑی ہوتی ہے. آپ جائیں علاج کرائیں، وہ آپ کو وقتی دوائیاں ملیں گی، علاج ملے گا، لیکن بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ بعد میں وہ بیماری آپ کے تا حیات چلے گی. جب تک آپ زندہ ہیں دواؤں پہ زندہ رہیں. یہ المیہ ہے ہمارا اس ملک میں. بڑا یہ دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے. میں اس محکمے سے ہوں جہاں سے ان چیزوں کی کنٹرول کیا جانا چاہیے، لیکن سب آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بیٹھے ہیں، یا پھر نوٹوں کی چمک اتنی زیادہ ہے کہ ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا. چل رہے ہیں ہر جگہ، پیسے آ گئے ہیں، سسٹم چل رہا ہے، بس ہر ایک. اندازاً کتنی رشوت لی جاتی ہوگی آپ کے ادارے میں؟ ہمارے ادارے میں پہلے رشوت نہیں ہوتی تھی. نہیں، ابھی تو ہے نا. آپ نے کہا پہلے نہیں ہوتی تھی، اس کا مطلب ابھی ہے. میں نے جب جوائن کیا تو اس وقت رشوت کا ہم سنتے نہیں تھے. اگر کہیں کوئی پتہ چل جائے کہ یار یہ بندہ رشوت لے کے آیا تو اس کے خلاف باقاعدہ انکوائری ہوتی تھی. ابھی لی جاتی ہے سر؟ بالکل لی جاتی. کتنا ہفتہ یا منتھلی ہوگی اندازاً؟ سر اس کا میں اندازاً آپ کو نہیں بتا سکتا، کوئی رف آئیڈیا. لیکن اگر آپ ایک بندہ لاکھوں روپے تو کماتا ہے. سر ہزاروں نہیں لاکھوں ریسٹورنٹس ہیں، ڈھابے ہیں، مختلف چیزیں. ریسٹورنٹ جب ہر ڈھابے دیکھیں، ریسٹورنٹ اور ڈھابے سندھ فوڈ اتھارٹی کے کنٹرول میں ہیں. تو آپ لوگ کیا کریں؟ PSQCA میں نہیں آتے. کیا چیک کرتے ہیں پھر وہ؟ PSQCA میں اگر آپ کی جو
فیکٹری میں بنتی ہے چائے پتی یا ملک ہے یا جیسے جہاں بلک میں بنتا ہے وہ جو بنتا ہے ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی بڑی مینوفیکچرنگ جہاں پہ سندھ فوڈ اتھارٹی کا آپ کہہ رہے ہیں کام ہے، پیسے تو وہاں چل رہے ہوں گے نا وہاں چلتے ہیں. اگر یہ اتنے سارے ریسٹورینٹس ہیں، ڈھابے ہیں، چائے خانے، یہاں سے ملاوٹ ختم ہو جائے تو اب آپ مجھے بتاؤ، آپ کبھی جا کے سندھ فوڈ اتھارٹی کے ڈی جی سے پوچھو گے آپ کے پاس روزانہ ڈیپوٹیشن ٹرانسفر کے لیے کتنی سفارش آتی ہے؟ یعنی سفارش تو وہاں ہر افسر ادھر آنا چاہتا ہے. کیا آپ کبھی مجھے یہ بتائیں کہ کوئی سندھ فوڈ اتھارٹی کے انسپیکٹر کو آپ ٹرانسفر کر کے ٹیچر لگائیں، بنے گا؟ کبھی بھی نہیں بنے، ریزائن کرے گا. بلکہ دوسرے اداروں سے سندھ فوڈ اتھارٹی میں اب ایک ٹیچر جو ہے سندھ فوڈ اتھارٹی میں انسپیکٹر بننے جا رہا ہے تو وہ کیوں جا رہا ہے؟ پیسے کمانے کے لیے. پیسے کمانے کے لیے جا رہا ہے، سیدھی بات ہے. آسان ہے ایکسس بڑا، جاؤ کسی بھی ڈھابے پہ ریسٹورینٹ پہ کھڑے ہو جاؤ، بھائی کہیں بھی کھڑے ہو جاؤ، آپ اس کو بولو کہ بھائی میں فلاں ادارے سے ہوں، یہ میرا شناختی کارڈ ہے، دکھاؤ. کیا کیا چیز چیک کر سکتا ہے بندہ؟ لائسنس چیک کرتا ہے، جاتے ہی وہ لائسنس چیک کرتا ہے، بھائی لائسنس دکھاؤ. اچھا لائسنس لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں ہے نا، تو لائسنس بھی نہیں لیتے. کہیں بھی بیٹھ گئے، کھول دیا، چلو کام چل گیا. لائسنس کے علاوہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ریسٹورینٹس ایسے بھی ہیں جنہوں نے صفائی ستھرائی کا بھی خیال کیا ہوا ہے، معیاری چیزیں بھی رکھی ہیں، اس کے بعد بھی فائن ہو گیا. یعنی سندھ فوڈ اتھارٹی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کچھ فائنڈنگ کر لیتا ہے. سندھ فوڈ اتھارٹی کا انسپیکٹر جاتا ہے، نوٹس سرو کرتا ہے ایک دن، دوسرے دن دفتر بلاتا ہے، پھر دفتر میں وہ نوٹس ریورس ہو جاتا ہے. اچھا، جرمانہ بھی ختم ہو جاتا ہے. چائنیز کھانوں کا ایک بہت بڑا ریسٹورینٹ ہے کراچی میں، اور بڑے شوق سے جاتی ہیں فیملیز وہاں پر. چیزیں جو ہے نا، خود وہ جو ایک باؤل رکھا ہوتا ہے ابل رہا ہوتا ہے، اس میں چیزیں ڈالتے ہیں چائنیز. تو میں ریسٹورینٹ کا نام تو نہیں لے رہا، وہاں پر سندھ فوڈ اتھارٹی والے چلے گئے. اس ریسٹورینٹ نے اپنے سارے جو تقاضے تھے مکمل کیے ہوئے تھے، لائسنس بھی تھا، ساری چیزیں ٹھیک تھی، صفائی ستھرائی بھی تھی، ایون جو ملازمین تھے، جو کک تھے، ان سب کے میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی تھے. لیکن سندھ فوڈ اتھارٹی نے ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد دیکھا کہ سب صحیح ہے. ایک نمک اٹھا لیا وہاں سے، اجینو موتو جس کو کہتے ہیں، بولا اس کے اوپر پابندی ہے. وہی آپ کی والی بات ہے، نوٹس دیا، بولا کل آ جاؤ. اجینو موتو کو بین کیا ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے یہاں تو ہر طرف کمائی ہے، چاروں طرف سے کمائی ہے. چاروں طرف سے اگر آپ نے اپنے تقاضے مکمل کیے ہوئے ہیں تب بھی سندھ فوڈ اتھارٹی کچھ نہ کچھ نکال لے گا. آپ پہلے دور میں ہم سنتے تھے نا کہ کسی ٹریفک والے نے آپ کو بائک کو روک لیا، وہ سارا سب کچھ صحیح تھا، لائسنس بھی تھا، ہیلمٹ بھی تھا، پھر بتی ڈم پہ بھی چالان ہوتا تھا. تو یہ جو ہے نا، یہ اپنا وہی بات ہے کہ اچھا اس کو جو ہے اس بات کو کرنے کا مقصد آپ کو اس کا اگلا ہوتا ہے، انہوں نے اس کو یا تو جرمانہ کیا ہوگا یا نوٹس دیا ہوگا، دونوں دیا ہوگا، بلایا ہوگا کہ دوسرے دن دفتر آ کے اور یہ اپنا جرمانہ بھی بھرو اور یہ بھی کرو، پھر دفتر میں مکمکا ہو گیا. آگے کے لیے بھی معاملات طے کرو اور پھر کھل کے اجینو موتو یوز کرو. اچھا، میں نے یہ آپ سے چیز اس لیے شیئر کی کہ جہاں پر سب کچھ اتنا پراپر چل رہا ہے، قانون کے مطابق چل رہا ہے، وہاں بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ڈھونڈ لیا. لیکن جہاں پر اتنا گند چل رہا ہے، کچرا چل رہا ہے، ملاوٹ چل رہی ہے، تو وہاں تو پھر بڑا آسان ہے ان کے لیے. لیکن چل رہی ہے تو اس کا مطلب کہ اس کو روکا نہیں جا رہا، اور روکے نہ جانے کی وجہ ایک ہی ہے، نوٹوں کی چمک. پیسوں نے بڑا بیڑا غرق کیا نا. پیسوں، جو رشوت، جو 2 نمبریاں ہیں، جو شارٹ کٹ ہے پیسے کمانے کا، اس نے تباہی بہت لائی ہے. اب کہاں جا کے یہ ختم ہوگا سلسلہ؟ اب کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ ختم ہوگا. ہو رہا ہے نا ختم سر، بیماریوں کی صورت میں ختم ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں. انسان تو ختم ہو جائے گا نا، یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ ابھی ہماری اولادیں جوان ہوں گی، پھر ان کی اولادیں جوان ہوں گی، پھر یہ سلسلہ تو پوری زندگی کا ہے نا. اگر آپ نے ایک فیکٹری لگائی ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ آپ کو معیاری چیز، آپ سے اس کے پیسے لے اور آپ کو معیاری چیز پرووائڈ کرے، لیکن آپ سے پیسے تو وہ پورے لے لے لیکن چیز آپ کو غیر معیاری دے دے، وہ آپ نے اپنے بچوں کو کھلانی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اب آپ مجھے بتاؤ کہ ہر جگہ یار، ہر جگہ آپ فروٹ لینے جاؤ، وہاں پہ آپ کو کلر کر کے دے رہے ہیں. اچھا، فروٹ کلر کے؟ فروٹ کیسے؟ یہ آپ کبھی یوٹیوب کنگالیں اور نہیں، آپ نے اپنے ہاتھ جب آپ نے سرو کیا، میں نے ایک دفعہ آم لیے، جب آم لیے گھر جا کے کاٹے تو میرے ہاتھ پیلے ہو گئے. یہ ہاتھ پیلے میرے ہو گئے، آم کاٹا ہے تو اس میں کیا؟
یعنی اگر آپ کیا ڈالا ہوا نیچرل تھا ایسا کیا کلر ڈالا ہوا تھا تاکہ آم زیادہ پیلے نظر آئیں؟ پیلے نظر آئے، پیلا اچھا، ہم نے کلر. سنا ہے تربوز کے اندر بھی کوئی ٹیکا لگاتے اس ہیں؟ میں بھی ٹیکا لگاتے ہیں. کون سا ٹیکا ہوتا ہے کیا؟ کیا اس کا سینکرین کا لگاتے ہیں ٹیکا. وہ مطلب ٹوٹل نقصان ہے؟ سینکرین سکرین ہمارے لیے کتنی نقصان دہ؟ سینکرین نقصان کر رہا ہے نا، آپ کے باڈی میں جائے گی تو آپ کو، آپ کے لیور کو. چینی تو ویسے ہی نقصان دہ، سکرین اس سے ڈبل نقصان کر رہا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سکرین ہے، شکرین ہے، کیا ہے یہ کہتے کیا ہے؟ سیکرین. اچھا ٹھیک ہے. وہ اس کی جو ہے، تو یہ عام جو ہمارے مشروبات بن رہے ہیں اس کے اندر بھی اس ڈلتی میں ہے؟ بھی ڈالتے ہیں، مشروبات میں بھی ڈالتے ہیں. جوسز آپ کو پی رہے ہیں نا، آپ کہیں بڑے اس پہ جا کے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں بڑا زبردست فالودہ بنا کے دو، تو اس میں بھی ڈالتے ہیں. چینی نہیں ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے. کیونکہ چینی 150 روپے کہاں کہاں سے ہم بچیں گے میمن صاحب؟ ہر جگہ ملاوٹ ہے. سر بچنے کے لیے تو آپ نے جو ہے نا، آپ کی سب سے پہلے بیوروکریسی میں آنیسٹ لوگوں کو لے آئیں، وداؤٹ سفارش میرٹ پہ لے آئیں، بھرتیاں آپ میرٹ پہ لے آئیں اور کنٹرول کرے. جو اوپر جو منسٹر بیٹھا ہوا ہے ہمارا، جو ادارے کا سربراہ تو منسٹر ہوتا ہے، وہ اور فیڈرل سیکریٹری ہو یا پروونشل سیکریٹری ہو، اس لیول سے اسٹارٹ کریں، نیچے سے نہیں ہوگا. تو یہ جو نیچے آپ وہاں سے اسٹارٹ کریں، پھر آپ نیچے تک سر، تو جو ابھی جو موجودہ منسٹر صاحبان ہیں ان چیزوں سے ریلیٹڈ، کیا ان کو یہ چیزیں نہیں پتہ؟ میرا خیال ہے کہ پتہ ہے. تو پھر کیوں چپ ہیں؟ کیوں گونگے بہرے بنے ہوئے ہیں؟ کس میں ہاتھ ڈالے؟ ابھی آپ نے پیٹرول کی پرائس پوری دنیا میں کم ہوئی، آپ کی کم ہوئی نہیں. اور کس کے دباؤ پہ کم نہیں ہوئی؟ ہماری پیٹرول پرائس کم ہونے کے دن رکھے میں 45 دن، بڑھ جو ہے وہ 45 سیکنڈ میں جاتے ہیں. اس لیے کم نہیں ہوئی نا کہ جو پیٹرول ڈیلر تھے ان کو تکلیف تھی. تو پیٹرول ڈیلر کوئی گورنمنٹ تو نہیں ہے، وہ تو آپ کے جو پروڈکٹ کے پرووائڈر ہیں، آپ سے پروڈکٹ پرچیز کر کے عوام کو بیچ رہے ہیں، تو اس کے اوپر تو حکومت ہے نا. سر، سندھ فوڈ اتھارٹی جو کہ ہر ڈھابا، ہر دوسرا ہوٹل ملاوٹ والی چیزیں بیچ رہا ہے، ان کو روکنے میں کیوں ناکام ہے؟ مشکل تو نہیں ہے ریاست کے لیے کوئی چیز؟ اور جو منسٹر صاحب ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ آخر ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں چل رہی ہیں؟ ان میں فیصلہ سازی کی کمی ہے، یہ فیصلہ نہیں کر پاتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ منسٹر نااہل ہیں، فیصلہ نہیں کر سکتے، یا یہ جو ہے، یا آپ پھر کہیں گے کہ بزنس مین کی طرف، بزنس مین سے پنگا نہیں لینا چاہتے. آپ مجھے بتائیں، ہر بندہ آتا ہے یا تو ایف پی سی سی آئی میں آ کے خطاب کرتا ہے، بجٹ بھی ان سے پوچھ کے بناتا ہے. ہمارا وزیر خزانہ آتا ہے نا، تو آ کے ایف پی سی سی آئی میں خطاب کرتا ہے. سر بات منسٹر فوڈ کی ہو رہی ہے. کراچی سر منسٹر فوڈ کی بات ہو رہی ہے، آپ وزیر خزانہ پہ آپ جہاں آپ نے کہا کہ فیصلے کرنے میں کمزور ہیں، یعنی منسٹر فوڈ نااہل ہے. آپ جس پہ بھی ہاتھ ڈالیں گے نا، جس پہ بھی ہاتھ ڈالیں گے، اس کی وہ شکایت کس کو دے گا؟ اگر آپ نے کوئی کاروبار بند کیا اس بنیاد پہ کہ غیر معیاری، غیر سب اسٹینڈرڈ یا جو بھی مضر صحت چیز بنا رہا ہے، اس پہ بند کیا، تو سب سے پہلے یہاں جاگے گی کراچی چیمبر، پھر جائے گی فیڈرل چیمبر، یہ سب جاگیں گے نا. پھر یہ سب جاگ کے دباؤ ڈالتے ہیں. وہ جو ہے ہمارے جو پولیٹیشین ہیں، وہ دباؤ کے آگے جھک جاتے ہیں. صرف دباؤ کے آگے جھک جاتے ہیں؟ دباؤ تو بہت ساری جگہوں سے آتا ہے، دباؤ تو انٹرنیشنلی بھی ہوتا ہے. میں دوسری طرف نہیں جانا چاہ رہا. دوسری طرف سے مراد؟ دوسری طرف آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کس طرف؟ کہ شاید پیسوں پہ کرتے ہوں گے. دیکھیں پیسوں کا میرے پاس ثبوت نہیں ہے. میں ایک انڈرسٹوڈ کی بات، آپ کے حساب سے سندھ فوڈ اتھارٹی کی جو افسران ہیں جن کا کام ہے نظر رکھنا ملاوٹ کے اوپر، یا کوئی اگر وائلیشن ہے اس کے اوپر کام کرنا، پیسے لے رہے ہیں؟ بالکل لے رہے ہیں. تو یہ پیسے اوپر تک جا رہے ہوں گے؟ اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ پیسے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. لیکن یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ سندھ فوڈ اتھارٹی کے لوگ پیسے لے رہے ہیں. جو انسپیکٹر جاتا ہے فیلڈ میں جاتا ہے، اس میں سے اکثریت کی بات کر رہا ہوں، سب ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ لوگ ہو جو نہ لیتے ہو، لیکن اکثریت جو لوگ ہیں وہ پیسے لیتے ہیں. اندازاً کتنے پیسے ہوتے ہوں گے؟ 50,000، لاکھ، 2 لاکھ؟ بس وہ پارٹی کے بنیاد پہ، ایک مثال کے طور پر پارٹی ایک عام کوئی ریسٹورنٹ ہے، آپ سمجھ لو کہ 5,000 سے لے کر 50,000 1 لاکھ تک چلا جاتا ہے سسٹم. تو جو ڈی جی ہے، ڈی جی سندھ فوڈ اتھارٹی، ان کو بھی تو یہ ساری چیزیں پتہ ہوں گی، منسٹر کو بھی پتہ ہوں گی. بالکل پتہ ہے. تو پھر ان افسران کو ہٹایا کیوں میں نہیں نے جاتا؟ ایک ڈی جی سے ڈسکس کیا، ایسے ہی گپ شپ کر رہے تھے، تو انہوں نے سندھ فوڈ اتھارٹی کے ڈی جی کو، ابھی ہیں موجودہ؟ نہیں، اب سابقہ ہیں. سابقہ. ٹھیک ہے. تو اس نے قرآن پاک سے حلف لیا تھا ان سے، انسپیکٹر سے. اچھا. اور ایک اور فیڈرل منسٹر ہیں،
اس نے قرآن پاک رکھ کے ٹیبل پہ انسپیکٹر سے حلف لیا تھا کہ آپ جو ہے پیسے نہیں دیں گے، لیکن انہوں نے، مجھے علم میں یہ بات ہے کہ دوسرے دن جا کے وہ جو قرآن کے حلف کی جو ہوتی ہے نا مٹھائی ملا مولوی کو دینے کی، وہ دے کر وہ حلف معاف کروا دی، اور پیسے لینا شروع کر پیسے لینا شروع کر، کیونکہ اس کو وہاں سے مل گئی، معافی مل گئی۔ سر میں ایک چیز جاننا چاہ رہا ہوں اپنی نالج کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، یہ جو رشوت کی مد میں ایک اندازے کے مطابق کتنے سارے ریسٹورینٹس ہیں، میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں، کراچی بھرا پڑا ہے، ڈھابے ہیں، کتنے پیسے یہ رشوت کی مد میں ایک اندازاً منتھلی جمع ہو جاتے ہوں گے؟ کروڑوں روپے ہوں گے، کروڑوں روپے کروڑوں روپے بٹتے ہیں پھر سارے لوگوں میں، سب میں بٹتے ہوں گے۔ یہ جو سندھ فوڈ اتھارٹی آپ دیکھیں گلی گلی میں پانی کی فیکٹری لگی ہوئی ہے، گلی گلی میں ہزاروں نہیں، ہزاروں، کوئی 20-25 ہزار تو آپ کو صرف پانی کی فیکٹریاں ملیں گی، فیکٹریاں جو دکانوں میں بورنگ کر کے نیچے سے پانی نکال کے اور ڈبے بھر بھر کے دے رہے ہیں، تو ہزاروں کی تعداد میں تو صرف یہ ہے۔ اچھا، جو ڈائریکٹرز ہیں کراچی میں سندھ فوڈ اتھارٹی کے، مختلف ضلعی، سینٹرل کے، ساؤتھ کے، ایسٹ کے، کیماڑی کے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ان میں سے میں کسی کو جانتا نہیں ہوں، پرسنلی بھی نہیں جانتا، اور ویسے سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں نا، کہ جیسے سنی سنائی باتیں جو عوام عام طور پر کرتی ہے، میں بھی کرتا ہوں، کہ یہ لوگ پیسے لیتے ہیں۔ اچھا، یہ پوسٹنگز جو ہیں میں نے سنا ہے بڑی بڑی سفارشات کے بعد ملتی ہیں، بالکل، اور بڑے بڑے مشہور سیاسی طاقتور ترین لوگ ہیں۔ اب آپ دیکھو نا، سندھ فوڈ اتھارٹی میں جتنے انسپیکٹر ہوں، اکثریت جو ہے وہ ڈیپوٹیشن پہ، دوسرے محکموں سے آئے ہیں، دوسرے محکموں سے آئے ہیں۔ بھائی کیونکہ یہاں مال بہت زیادہ ہے۔ آپ اپنی جو ہے وہ بھرتیاں کرو، میرٹ پہ کرو، کمیشن کے تھرو کرو، اور اپنے انسپیکٹر کو ایز پر کوالیفیکیشن آپ اسائنمنٹ دو۔ آپ نے ڈیپوٹیشن پہ ٹیچر بھی بھرتی کر دیے، کوئی جو ہے وہ اپنا ہائی وے ڈپارٹمنٹ سے آ گیا، کوئی جو ہے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ سے آ گیا، فوڈ اتھارٹی میں تو باقی ٹیچر اور ہائی وے اور ان سارے کہاں سے آئے؟ آپ ڈیپوٹیشن جتنے بھی لوگ ہیں ان کا پیچھے کا ریکارڈ تو چیک کریں۔ سب کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایزی ایکسیس ہے، ایزی ایکسیس ہے۔ آپ یہ جاتے ہیں ہوٹلوں پہ، جاتے ہیں، کھانا فری ہے، پینا فری ہے، اچھا کچھ فری ہے، کسی بھی ہوٹل پہ جائیں گے افسران کھائیں گے فری، ہاں بالکل فری ہے، اور پیسے نہیں دیتے۔ دوست احباب بھی جائیں ان کے لیے بھی فری، یہ پیسے نہیں دیتے، بالکل نہیں دیتے، نہیں دیتے، ڈسکاؤنٹ تو دور کی بات، سرے سے پیسے نہیں دیتے، نہیں دیتے نا۔ آپ وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اخلاقاً وہ بھی تو نہیں لیتا نا، یہ آپ وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں؟ سر میرا نہیں وثوق کا، میں کوئی آنکھوں دیکھا گواہ نہیں ہوں، لیکن یہ ایک میں نے سنا ہوا ہے کہ یہ لوگ پیسے نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، ملاوٹ کو روکنے والے ادارے جو ہیں، ان کے جو افسران ہیں، کوئی ایسا افسر آپ نے دیکھا ہو جو جس سے ڈی جی بھی تنگ ہو، منسٹر بھی تنگ ہو، اس کو ہٹا نہیں پاتے ہیں اور پیسے بھی لیتا ہو؟ ایسا تو ہر محکمے میں ہے نا، آپ ہر محکمے میں دیکھیں کہ کوئی ایک چھوٹا گریڈ کا جو ملازم ہے، وہ بڑے سے بڑے اس کو گھاس نہیں ڈالتا افسر کو۔ اچھا، کیونکہ بڑے سیاسی گھروں سے پوسٹنگ ہوئی ہوتی ہے، یا تو بڑے سیاسی گھرانے سے ہوگا، یا اس کا کسی بڑے کے ساتھ کوئی سسٹم کی لین دین ہوگی، یا اس کا چہیتا ہوگا، یا اس کے لیے کوئی ذاتی کام کرتے ہی ہوں گے۔ تو ایسے تو لوگ آپ کے ہر محکمے میں ملیں گے، صرف فوڈ ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہوں گے، ہر جگہ ہوں گے۔ ابھی آپ مجھے بتائیں کہ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہزاروں ٹن گندم جو ہے گوداموں میں سڑ گئی، مٹی ہو گئی، سڑ کے مٹی ہو گئی۔ دی کیوں نہیں گئی ہے؟ نہیں دی گئی نا۔ اب وہ جو بندہ، جو افسر ذمہ دار ہے، اگر وہ اس سے آ کے اچھی پوسٹ پہ لگ جائے تو پھر آپ کیا سمجھیں گے؟ نہیں، گندم کیوں ضائع ہوئی؟ گندم کی مانگ تو بہت ہے، کیوں نہیں دی گئی گندم لوگوں کو نہیں دی گئی نا۔ دیکھو فلور ملز والوں کو کوٹا جاتا ہے، پھر جو گندم آپ کے پاس، میں نے سنا کوٹا دینے کے بھی، کوٹا ریٹ پہ دینے کے لیے بھی رشوت لی جاتی ہے، مانگی جاتی ہے۔ بالکل دیا جائے۔ باردانہ جو بکتا ہے نا، باردانہ بکتا ہے، باردانہ جو آپ کی جو سرکاری خریداری ہوتی ہے گندم کی، اس میں جو باردانہ آتا ہے وہ بھی بکتا ہے۔ تو اب میں اس پہ جو جتنا ہم روئیں، کچھ کریں، آگے کوئی اس کا نظر نہیں آ رہا ہے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے رشوت دان نہ دینے کی وجہ سے گندم پڑے پڑے گوداموں میں خراب ہو گئی، پھینک دی انہوں نے، مٹی ہو گئی۔ اور یہ امدادی کتنی آئی چیزیں، ابھی آپ جا کے گوڈاؤن سے یہ چیزیں نکلیں کہ پرانی سلائی مشین، امدادی چیزیں یہ بھی بیچ دیتے ہیں، اٹھا سڑ کے گئی۔
سڑ گئی، یہ امدادی چیزیں بھی سڑ گئی، نہیں ملی، مستحقین تک نہیں پہنچی، نہیں پہنچی. تو پھر کن لوگوں تک پہنچی؟ دیکھیں وہ جو جنہوں نے جو چیزیں لینی تھی وہ تو لے لی، باقی جو مستحقین کو دینی تھی انہوں نے نہیں دی، وہ گوداموں میں پڑی پڑے خراب ہو گئی، خراب ہو گئی، سڑ گئی، بیکار ہو گئی. المیہ ہے جی میمن صاحب، بہت آپ نے بڑا آج المیہ ہے شان بھائی. آپ مجھے یہ بتائیں، ہم بیٹھ کے یہاں رو رہے ہیں نا ان چیزوں کو، یہ جو جتنی بھی آئی ہیں چیزیں یہ عام پبلک میں عام ہے، یہ میں کوئی خصوصی بات آپ سے نہیں کر رہا ہوں یا میں کوئی نئی بات آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، یہ باتیں ہر زد عام ہیں. تو کیا کہتے ہیں کہ زبان خلق کو نکار خدا سمجھو. تو اگر آپ نہیں سمجھ رہے تو پھر آپ کو خدا ہی دیکھ رہا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. رحمت اللہ میمن صاحب جی ہمارے آج کے مہمان تھے. پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول میں انہوں نے 32 سال جو ہے وہ صرف کیے ہیں، اور اللہ پاک جو ہے وہ ایسے افسران کو انہوں نے کافی سارے انکشاف کیے ہیں، جہنم وصل کرے اور عبرت کا نشان بنائے. جو لوگ ملاوٹ زدہ چیزوں کی جو ہے وہ سرپرستی کرتے ہیں، ان کے عوض جو ہے وہ پیسے لیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، اور وہ ملاوٹ زدہ چیزیں کھا کے جو ہمارے شہری بیمار ہو رہے ہیں، ہر دوسرا بندہ بیمار ہے. تو ایسے لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ یہ مسئلہ ہے، ہمیں اس پر جو ہے وہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے.